السلام علیکم لسنرز، آئیے سچی کہانیوں کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں۔ شمی، تو میری حیات ہے۔ حیات احمد اتنے والہانہ انداز میں کہتا کہ میں شرما جاتی تھی۔ حیات میرا شوہر تھا اور ہماری چند دن پہلے شادی ہوئی تھی۔ میرا تعلق رحیم یار خان سے ہے۔ شادی کر کے میں ملتان آئی تھی۔ رشتہ ایک دور پرے کے رشتہ دار کے توسط سے ہوا تھا۔ حیات احمد کا خاندان ہمارے لیے اجنبی تھا، مگر بابا کے یہ رشتہ دار اس سارے خاندان سے اچھی طرح واقف تھے۔ ملتان شہر کے نواح میں ایک نئی پوش بستی میں ان کا خاندان تھا اور شہر ہی میں ان کی ایک چھوٹی جننگ فیکٹری تھی۔ پیچھے سے بھی یہ لوگ کھاتے پیتے زمیندار تھے اور اب بھی ان کی بہت بڑی زمین تھی۔ اس لحاظ سے مجھے دولت مند سسرال ملا تھا، جبکہ میرا میکا زیادہ پیسے والا نہیں تھا۔ بابا درمیانے درجے کے زمیندار تھے اور میرے بھائی منڈی میں آڑتی کا کام کرتے تھے۔ شہر میں ہمارا خوبصورت کوٹھی نما مکان تھا۔ گھر میں گاڑی اور دوسری سہولتیں بھی تھیں۔ گھر میں سب پڑھے لکھے تھے، کیونکہ بابا کو تعلیم کا شوق تھا۔ انہوں نے اپنی محنت سے گریجویشن کیا تھا اور اسی طرح میرے تینوں بھائیوں اور بڑی بہن بھی پڑھی لکھی تھیں۔ میں نے کالج سے گریجویشن کیا اور میری خواہش تھی کہ بھاولپور یا ملتان یونیورسٹی سے ماسٹر کی ڈگری لوں، مگر امی نے اجازت نہیں دی۔ مجھے ہاسٹل میں رہنا پڑتا اور امی اس کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے میں دل مسوس کر رہ گئی۔ حالانکہ بابا کو کوئی اعتراض نہیں تھا اور بھائی بھی تیار تھے، بس امی کی وجہ سے رہ گئی۔ ایک بار داخلے کا وقت نکل گیا تو میں نے امی کو دوسرے سیمسٹر کے لیے منانے کی کوشش شروع کی تھی کہ حیات کا رشتہ آ گیا۔ وہ MBA تھے اور اپنے والد اور بھائیوں کے ساتھ فیکٹری کا کام دیکھتے تھے۔ حیات احمد کے باقی 2 بھائی بھی پڑھے لکھے تھے اور ان کے والد بھی تعلیم یافتہ تھے، مگر ان کی والدہ بالکل ان پڑھ تھیں۔ حد یہ کہ انہیں آج تک اپنا نام لکھنا بھی نہیں آیا تھا۔ گھر والوں کو رشتہ پسند آیا۔ حیات احمد نہ صرف پڑھے لکھے بلکہ صورت شکل کے بھی اچھے تھے۔ عمر زیادہ نہیں تھی، وہ 26 برس کے اور مجھ سے 6 سال بڑے تھے۔ بابا اور بھائیوں نے چھان بین کی۔ واحد اعتراض جو ہو سکتا تھا اس کے بارے میں انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ حیات احمد کی اپنی ماموں کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی اور یہ 2 سال پرانی بات تھی، اور یہ شادی صرف 1 مہینے برقرار رہی تھی۔ اس کے بعد لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی اور پھر واپس نہیں آئی۔ اس کا واحد مطالبہ طلاق تھا، جو بالآخر حیات احمد نے 4 مہینے بعد دے دی تھی۔ ہمارے رشتہ دار جن کے توسط سے یہ رشتہ ہو رہا تھا، ان کا کہنا تھا کہ لڑکی ذرا تیکھے مزاج کی تھی اور اس کی شوہر سے بنی نہیں۔ ایک بار وہ گھر سے گئی تو مصالحت کی ہر کوشش ناکام رہی، کیونکہ لڑکی کا واحد مطالبہ طلاق تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ حیات احمد کے مزاج سے سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ بابا نے دبے لفظوں میں پوچھ لیا کہ حیات احمد کے ساتھ کوئی طبی مسئلہ تو نہیں تھا۔ اس پر ان کے رشتہ دار نے یقین دلایا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ اس رشتے کو آگے کرنے سے پہلے انہوں نے خود لڑکی کے گھر والوں سے اس بارے میں معلوم کیا تھا۔ اتفاق سے ان کے حیات احمد کے ماموں سے بھی بہت اچھے تعلقات تھے اور انہوں نے یہی کہا کہ اس طلاق میں لڑکی اور لڑکے دونوں کا قصور تھا، کیونکہ وہ آپس میں سمجھوتا نہیں کر سکے تھے۔ 3 مہینے چھان بین چلتی رہی۔ اس دوران میں بابا اور بھائی ملتان جا کر حیات احمد اور اس کے گھر والوں سے مل آئے۔ انہیں گھر کا ماحول اچھا لگا تھا۔ پھر امی کی ایک کزن ملتان میں رہتی تھیں۔ امی نے ان کے توسط سے حیات احمد کے ماموں کے گھر کی خواتین سے رابطہ کیا اور انہوں نے بھی ایسی کوئی بات نہیں بتائی جسے ہمیں کھٹکا ہوتا۔ ہاں، انہوں نے حیات احمد اور ان کی والدہ کو برا بھلا ضرور کہا تھا۔ عورتوں کا کہنا تھا کہ اس طلاق میں اصل ہاتھ حیات احمد کی والدہ کا تھا، مگر انہوں نے بھی کوئی ٹھوس وجہ نہیں بتائی تھی۔ اس سے یہی درست لگا کہ دونوں میاں بیوی مزاجوں کے فرق کی وجہ سے نبھا نہ کر سکے تھے۔ بابا اور بھائی بھی مطمئن واپس آئے تھے، اس لیے طویل صلاح مشورے کے بعد بالآخر ہاں کر دی گئی، کیونکہ خاندان بہت اچھا پڑھا لکھا اور کھاتا پیتا تھا۔
حیات احمد کے گھر والوں کی کوئی شرط نہیں تھی سوائے اس کے کہ لڑکی اور اس کا خاندان شریف اور تعلیم یافتہ ہو۔ 3 مہینے ہاں کرنے میں لگے تھے اور 3 ہی مہینے شادی میں لگے۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ کاش یہ رشتہ نہ ہوتا تو میں یونیورسٹی میں داخلے کی کوشش کر سکتی تھی، کیونکہ انہی دنوں داخلے ہو رہے تھے۔ گھر میں دلہن بننے کی تیاری ہو رہی تھی۔ بالآخر وہ دن آیا جو ہر لڑکی کے لیے بہت خوشیاں اور بہت سے خدشات اور بہت سی انجانی چیزیں لے کر آتا ہے۔ بارات دوپہر 12 بجے ہمارے ہاں پہنچ گئی تھی۔ 1 بجے نکاح ہوا اور 2 بجے کھانے کے بعد 2 گھنٹے میں دوسری رسومات نمٹا کر رخصتی کر دی گئی تھی۔ سردیوں کے دن تھے اس لیے جلدی رخصتی کی گئی۔ ابھی 2.5-3 گھنٹے کا سفر بھی تھا۔ بارات گاڑیوں اور ایک بڑی بس میں آئی تھی۔ میں جس کار میں تھی اس میں میرے ساس سسر کے علاوہ میرے جیٹھ تھے جو گاڑی چلا رہے تھے۔ حیات احمد دوسری گاڑی میں تھے اور میں اپنے ساس کے ساتھ بیٹھی ہوئی سوچ رہی تھی کہ حیات احمد کیوں نہیں میرے ساتھ بیٹھے۔ 7 بجے ہم ملتان پہنچ گئے۔ کئی گھنٹے کی طویل اور نت نئی رسومات کے بعد بالآخر 10 بجے مجھے تنہائی ملی اور میں تکیے سے کمر ٹکا کر بیٹھی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آنکھ لگ گئی۔ کئی گھنٹے کے سفر کی تھکن بھی تھی جو حاوی آ گئی۔ پھر مجھے حیات احمد نے جگایا۔ کچھ دیر رسمی باتوں کے بعد جب ہمارے 2 دل ایک ساتھ دھڑکنے لگے تھے تو میں نے شکوہ کیا، اب میرے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ ایک تو ماں جی کا حکم تھا کہ میں دوسری گاڑی میں آؤں، دوسرے میں یہ چاہتا تھا کہ تم ریلیکس ہو کر سفر کرو، میری موجودگی میں تم اتنے آرام سے نہ رہتی۔ میں نے سوچا تو لگا کہ واقعی وہ ٹھیک کہہ رہے تھے۔ ان کی موجودگی میں تو میرا سر گھٹنوں سے لگا رہتا جبکہ میں نے آرام سے سر ٹکا کر سفر کیا تھا۔ یہ میرے سسر کی گاڑی تھی جو بڑی اور آرام دہ تھی، مگر ساتھ ہی مجھے ماں جی کے حکم والی بات کھٹکی تھی۔ میں نے پوچھ لیا، ماں جی نے ایسا کیوں کہا؟ پتہ نہیں، ہم میں سے کوئی ماں جی سے ان کے کسی حکم کی وجہ نہیں پوچھتا، بس ہم عمل کرتے ہیں، وہ آرام سے بولے۔ میں نے تو آج تک ابا جی کو بھی ان کی کسی بات پر اعتراض یا سوال کرتے نہیں دیکھا۔ اس وقت مجھے امی کی کزن کی بات یاد آئی کہ حیات احمد اور ان کی پہلی بیوی کی طلاق میں اصل کردار ان کی ماں کا تھا، لیکن میں نے اس وقت اس بات کو ذہن سے جھٹک دیا۔ کہنے والے کسی کے بارے میں 1000 باتیں کر سکتے ہیں، اصلیت تو ہمیشہ تجربے سے سامنے آتی ہے۔ صبح تک حیات احمد نے بہت پیار اور نرمی سے سمجھا دیا تھا کہ میں اس بیڈ روم کی حد تک خود مختار تھی، لیکن اسے نکلنے کے بعد مجھے ہر کام اپنی ساس کی مرضی سے کرنا تھا۔ حیات احمد نے جس طرح سمجھایا تھا اس سے مجھے یہ بات بری نہیں لگی تھی اور میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ان کی امی کی خوشنودی کا خیال رکھوں گی۔ ان چند باتوں کے سوا اس پہلی رات حیات احمد نے مجھے ایسا پیار اور اعتماد دیا کہ میں ان کی ہر بات دل و جان سے ماننے پر تیار ہو گئی تھی۔ اگر وہ میری جان مانگتے تو میں وہ بھی دینے سے گریز نہ کرتی۔ 1 ہفتے بعد بھائی مجھے لینے آئے تو حیات سے جدا ہونے کے خیال سے میرا دل بیٹھا جا رہا تھا اور میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ مجھے 3 دن کے لیے جانا تھا اور پھر حیات مجھے لینے آتے۔ 3 دن بعد حیات جب مجھے لینے کے لیے آئے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب اس شخص کے بغیر میری زندگی بیکار تھی۔ حیات احمد کے بغیر میں کچھ بھی نہیں تھی۔ جب وہ مجھے اپنی حیات کہتے تو مجھے لگتا کہ وہ اصل میں میری حیات ہیں۔ سسرال میں شروع کا 1 ہفتہ تو بہت اچھا گزرا تھا۔ میرے ساس سسر کا رویہ بہت اچھا تھا۔ اتفاق سے یہاں بھی سب شادی شدہ تھے۔ میری 4 شادی شدہ نندیں تھیں اور دونوں جیٹھ بھی شادی شدہ تھے۔ صرف ایک بہن حیات سے چھوٹی تھی، باقی سب ان سے بڑے تھے۔ اس بار واپس آئی تو گھر والوں کا رویہ معمول کے مطابق لگا، شاید اس لیے کہ شادی کا پروٹوکول ختم ہو گیا تھا، مگر کسی کا رویہ ایسا نہیں تھا جو محسوس ہوتا۔ بڑا سا بھرا پورا گھر تھا۔ میرے دونوں جیٹھ اوپر والی منزل پر رہتے تھے اور میں ساس سسر کے ساتھ نیچے تھی، لیکن کچن ایک ہی تھا۔ سب کے ساتھ کھانا بنتا تھا اور یہاں ساتھ کھانے کا رواج تھا۔ ناشتہ سب اپنی سہولت
اور وقت کے لحاظ سے کرتے تھے۔ دوپہر کے کھانے پر ہم عورتیں اور بچے ہوتے تھے، البتہ رات کو سب کا دسترخوان پر ہونا لازمی تھا۔ صبح کا ناشتہ ایک ملازمہ بناتی تھی، باقی 2 وقت کا کھانا ہم 3 بہویں مل کر تیار کرتے تھے۔ کیا بننا ہے اور کیسے بننا ہے، یہ میری ساس طے کرتی تھیں۔ رفتہ رفتہ مجھے معلوم ہو گیا کہ صرف کچن نہیں بلکہ دوسرے معاملات پر بھی میری ساس کا مکمل ہولڈ تھا۔ گھر میں ہر کام ان کی مرضی سے ہوتا تھا۔ ہاں، ہم بہوؤں کو اوڑھنے پہننے، کھانے پینے اور آنے جانے کی مکمل آزادی تھی۔ اس کے لیے کسی پیش کی اجازت کی ضرورت نہیں، صرف اطلاع کر دینا کافی ہوتا تھا، اور اگر گھر کے کسی کام یا پروگرام سے تضاد نہ ہوتا تو میری ساس خوشی سے اجازت دے دیتی تھی۔ البتہ ہمیں صرف شوہروں کے ساتھ جانے کی اجازت تھی، یا اگر کسی نے میکے جانا ہوتا تھا تو میکے سے کوئی آ کر لے جائے۔ ہمیں اکیلے یا ڈرائیور کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں تھی، تینوں مل کر بھی نہیں جا سکتی تھیں۔ ہاں، ساس ہوتی تو ہم ڈرائیور کے ساتھ بھی جا سکتے تھے۔ اپنے کمروں کی حد تک ہم مکمل خود مختار تھے۔ اس سے ہٹ کر ہم اپنے کمرے سے باہر ایک گلدان بھی اپنی مرضی سے کہیں رکھنے کے مجاز نہیں تھے، یہ بھی میری ساس طے کرتی تھیں۔ حیات احمد کا خاندان بہت بڑا نہیں تھا، مگر اس میں اچھے خاصے گھرانے شامل تھے۔ اتفاق سے اکثر رشتہ دار ننیالی تھے، یعنی میری ساس کے رشتہ دار تھے۔ ان کے 4 بھائی تھے اور 2 بہنیں تھیں، وہ سب ملتان یا اس کے آس پاس رہتے تھے۔ ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا، یا ہم کسی کے ہاں جاتے تھے، سوائے ان ماموں کے جن کی بیٹی سے حیات کی شادی ہو کر ختم ہو گئی تھی۔ نہ ہی ہمارے ہاں سے ان کے ہاں کوئی جاتا تھا اور نہ ہی کوئی آتا تھا۔ میں شادی کے 2 مہینے کے اندر سب سے مل چکی تھی، سوائے اس گھرانے کے۔ انہی دنوں خاندان میں ایک شادی تھی، میری ساس کی ایک بہن کی بیٹی کی شادی تھی، اور ہم سب 2 دن پہلے سے اس میں مدعو تھے۔ کیونکہ ہم بہوؤں کو اپنے شوہر اور گھر بھی دیکھنا ہوتا تھا، اس لیے طے ہوا کہ ہم شادی سے 1 دن پہلے جائیں گے، اور ہمارے ساس سسر 2 دن پہلے چلے گئے تھے۔ ہم شادی سے 1 دن پہلے پہنچے تو مجھے میری جٹھانی رضوانہ نے بتایا کہ یہاں سہرش اور اس کا پورا گھر آیا ہوا تھا۔ سہرش حیات کی پہلی بیوی تھی، اور مجھے تجسس تھا کہ اسے دیکھوں۔ اس خواہش کے پس پشت کوئی وجہ نہیں تھی، بس ایک خیال تھا کہ وہ کیسی ہوگی۔ اب میری خواہش پوری ہو رہی تھی۔ پہلی رات تو اس سے ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ اس کی طبیعت کچھ خراب تھی اور وہ آرام کر رہی تھی، مگر اگلے دن جب ہم بارات کے استقبال کی تیاری کر رہے تھے، یعنی خود تیار ہو رہے تھے، تو غیر متوقع طور پر اکیلے میں سہرش سے سامنا ہو گیا۔ میں جس کمرے میں تیار ہو رہی تھی وہ اچانک وہاں آ گئی۔ میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا، مگر مجھے دیکھتے ہی لگا کہ وہ سہرش ہے۔ وہ اچھی خوبصورت لڑکی تھی اور نقصد سے تیار ہوئی تھی۔ میں نے ہچکچا کر پوچھا، آپ سہرش ہوں اور آپ یقیناً شمائلہ ہیں؟ ہاں، میں نے سنبھل کر کہا۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی اور پھر اس نے کہا، تم بہت غلط جگہ آ گئی ہو، پلیز مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہ کریں، تم بے خبری میں ماری جاؤ گی۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ یہ لوگ بظاہر بہت اچھے لگتے ہیں، مگر ان کی اصلیت اچانک سامنے آتی ہے اور آدمی ششدر رہ جاتا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ انہوں نے خود پر مہذب اور پڑھے لکھے ہونے کا نقاب چڑھا رکھا ہے۔ ان کی اداکاری اتنی پکی ہے کہ میں حیات کی ماموزاد ہونے کے باوجود ان کے بارے میں پہلے سے نہیں جان سکی تھی۔ جو حیات ابھی تم پر جان چھڑک رہا ہوگا وہی۔ میں نے کہا نا، مجھ سے کوئی بات نہ کریں، میں نے باہر کا رخ کرتے ہوئے کہا۔ مرضی ہے تمہاری، لگتا ہے کہ تم بھی میری طرح ٹھوکر کھا کر سیکھو گی۔ عقب سے اس کی آواز آئی، لیکن میں سنی انسنی کر کے نکل آئی۔ مجھے سچ مچ غصہ آ رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ واپس جا کر اسے کھری کھری سنا دوں، مگر اب میں اسے دیکھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ پھر پوری تقریب کے دوران میں اسے نظر انداز کرتی رہی اور وہ جہاں ہوتی اکثر مجھے ہی دیکھتی تھی۔ پتہ نہیں دوسروں نے یہ بات محسوس کی یا نہیں، لیکن میں نے بہت زیادہ محسوس کی تھی۔ شام کو رخصتی کے بعد جب ہم واپس جا رہے تھے تو حیات نے کہا، کیا بات ہے،
तुम कुछ चुप चुप हो? नहीं तो, मैं ज़बरदस्ती मुस्कुराई, बस थकन हो रही है। वो कुछ देर खामोश रहे, फिर अचानक पूछा, सहरिश से तुम्हारी मुलाकात हुई? मैं इकरार करने जा रही थी, लेकिन न जाने कैसे मेरे मुंह से निकल गया, नहीं। हाँ, इसे देखा, वो भी तकरीब में और दूर से। अच्छा किया जो तुम इसे नहीं मिली, वरना वो तुम्हारा जहन ख़राब करने की कोशिश करती। मैंने हयात के हाथ पर हाथ रखा। मैं आपको जानती हूँ, मेरे लिए इतना काफ़ी है। इसके लिए मुझे किसी से मिलने या इसकी बातों से अपना दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। हयात ने मोहब्बत से मुझे देखा। मैं भी यही चाहता हूँ। हाँ, एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए जो अगले महीने मिलेगा। ये फरवरी का आगाज़ था। मैंने बेचैनी से कहा, अगला महीना तो अभी दूर है। कितना दूर है? बस 20 दिन तो रह गए हैं। और ये 20 दिन कैसे गुजरेंगे? मैंने ठंडी सांस ली। आपने बिला वजह मुझे तजस्सुस में डाल दिया है। इसी का मज़ा है, तुम अंदाज़े लगाती रहो कि सरप्राइज़ क्या होगा। शादी के बाद मैं बस 2 बार मैके गई थी और इब्तिदाई दिनों का उबाल कम होने के बाद अब मुझे अम्मी पापा और घरवालों की याद बहुत सताने लगी थी। मैंने 1-2 बार हयात को कहा, मगर उन्होंने काम का उज़र किया तो मैं चुप हो गई। मेरा ख़याल था कि सरप्राइज़ शायद इसी सिलसिले में था। मैंने 1-2 बार हयात को कुरेदा, मगर वो इस मामले में बहुत पक्के निकले थे। उन्होंने बताकर ही नहीं दिया। शादी के बाद हम वैसे तो बहुत सारी जगहों पर घूमने फिरने जाते रहे थे। एक बार हयात के दोस्त की ज़मीनों पर भी गए थे। मुझे नहीं मालूम था कि इनके यहाँ शादीशुदा जोड़े के हनीमून पर जाने का रिवाज है या नहीं। कई बार मुझे ख़याल आया कि हयात से मालूम तो करूं, मगर मैं न पूछ सकी। मुझे अच्छा नहीं लगा था कि मैं खुद से कहकर हनीमून पर जाऊं। मार्च की 1 तारीख को हयात ऑफिस से आए तो चेंज करने कमरे में आए। मैं मदद के लिए आई तो उन्होंने किसी कदर दुरुस्त लहजे में कहा, तुम्हें इतनी बेचैनी क्यों है? मैं हैरान हुई। कैसी बेचैनी? सरप्राइज़ की? वो तो मेरे जहन में भी नहीं है। मैंने जल्दी से कहा, मैं तो आपको चीज़ें देने आई थी। मेरी सफाई पर वो कुछ खामोश हुए थे। फिर इनका मूड अच्छा हो गया और उन्होंने कहा, रात को बताऊंगा। रात हयात ने बताया कि आने वाले संडे को हम हनीमून ट्रिप पर रवाना हो रहे थे। पहले हम 1 हफ्ता लाहौर में रुककर वहाँ सैर व तफरीह करते, इस्लामाबाद जाएंगे और फिर मरी और इससे आगे जाकर बर्फ़ देखेंगे। सच, मैं खुश हो गई। बहुत मज़ा आएगा। बस यही सरप्राइज़ था। हम मार्च के पहले हफ्ते में रवाना हुए थे और तीसरे हफ्ते हम मरी और इससे आगे कागान तक जाते। इस वक्त तक बर्फ़ मौजूद होती। मैं तैयारियों में लग गई। इतवार वाले दिन हम रवाना हुए। वहाँ हमारा क़याम मेरे ससुर के एक दोस्त जहांगीर अंकल के घर था। इनका ख़ानदान मुल्तान में ही होता था। वो ख़ुद लाहौर में रहते थे और मुझे अच्छे नहीं लगे थे, क्योंकि पहली ही मुलाकात में उन्होंने मुझे कुछ अजीब टटोलने वाली नज़रों से देखा था। वहाँ सिर्फ वो थे या मुलाज़मीन थे। तन्हाई मैसर आते ही मैंने हयात से कहा, हम कहीं और नहीं ठहर सकते थे? यहाँ तो कोई नहीं है। होटल में भी तो कोई नहीं होता है। और फिर अंकल जहांगीर के अपने मशागिल हैं, वो हमारी तन्हाई में मुखिल तो नहीं होंगे। वाकई ऐसा ही था। हम तकरीबन अकेले होते थे। आमतौर से सुबह के नाश्ते पर जहांगीर अंकल से मुलाकात होती थी और फिर वो चले जाते थे। हम भी घूमने निकल जाते। दोपहर को बाहर ही खाते थे और जब वापस आते तब भी वो कम ही मिलते थे। पूरे हफ्ते में हमारी इनसे मुश्किल से 2-3 मुलाकातें हुई थीं। अलबत्ता इस्लामाबाद जाने से 1 दिन पहले छुट्टी का दिन था और वो घर में थे और सुबह से घर में मौजूद थे। नाश्ते के बाद उन्होंने पहली बार हमें पूरी कोठी दिखाई, वरना अब तक हम अपने कमरे में और डाइनिंग हॉल तक महदूद थे। कोठी के अकबी हिस्से में बड़ा सा खूबसूरत बर्ड हाउस था, जहाँ बेशुमार कीमती और नायाब परिंदे रखे हुए थे। एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था। ये देखकर मुझे शर्म आई कि स्विमिंग पूल के साथ लाइफ साइज़ उरियां निस्वानी मुजस्मे भी थे। मुझे घबराहट हुई और मैं हयात से कहकर वहाँ से निकल आई।
حیات نے مجھے یہ تو بتایا تھا کہ انکل جہانگیر عیاش طبع آدمی ہیں اور اسی وجہ سے یہاں اکیلے رہتے تھے۔ گھر والوں کو ملتان میں رکھا ہوا تھا۔ ملتان میں ان کی بہت بڑی زمین تھی اور یہاں انہوں نے ٹیکسٹائل مل کھولی ہوئی تھی، مگر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنے کھلے ڈلے ہوں گے۔ وہ بلا جھجک مجھے اور حیات کو سوئمنگ پول والی طرف لے گئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج ہمیں شالامار باغ جانا تھا، مگر انکل جہانگیر نے اصرار کر کے روک لیا کہ ان کے ساتھ لنچ کر کے جائیں۔ ابھی میں آئی تھی کہ چند منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں سمجھی کہ کوئی ملازمہ ہوگی۔ کوٹھی کے اندر کے کاموں کے لیے 3 ملازمائیں تھیں، ورنہ حیات کو دستک دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے بلند آواز سے کہا، یس۔ دروازہ کھلا اور انکل جہانگیر اندر آئے تو میں نے بوکھلا کر دوپٹہ لیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ان کے پیچھے حیات بھی ہوں گے، لیکن وہ اکیلے تھے۔ میں نے پوچھا، انکل آپ نے کیوں زحمت کی؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ خوبصورت لوگوں کے لیے ہم خود زحمت کرتے ہیں، وہ مسکرا کر بولے، پھر ایک بڑا سا شاپر میری طرف بڑھایا۔ تم پہلی بار میرے گھر آئی ہو، یہ میں نے تمہارے لیے کچھ تحفے لیے ہیں۔ یہ روایت تھی، اس لیے میں نے شاپر لے لیا۔ اس کی کیا ضرورت تھی انکل؟ ضرورت تھی، اس میں ایک سوٹ ہے، ریڈی میڈ ہے، میں نے اندازے سے لیا ہے، امید ہے کہ تمہیں ناپ پورا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے جس طرح میرا معائنہ کیا تھا، مجھے بے چینی ہونے لگی تھی۔ شکریہ انکل۔ میں نے ان کے عقب میں دیکھا، حیات کہاں ہے؟ وہ ذرا برڈ ہاؤس میں لگا ہوا ہے۔ میں نے سوچا کہ تمہیں گفٹ اور کمپنی دے دوں، تم بور ہو رہی ہوگی۔ یہ جان کر میری گھبراہٹ سوا ہو گئی کہ حیات کوٹھی سے باہر تھے۔ میں بور نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ تیار ہو جاؤں جانے کے لیے، اس میں تو وقت ہے ابھی۔ وہ وہیں کرسی پر پرائے جمان ہو گئے۔ ہاں، لیکن حیات کو پسند نہیں ہے کہ میں عین موقع پر تیار ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ ابھی تیار ہو جاؤں۔ وہ میرا اشارہ سمجھ گئے تھے، اس لیے بادل ناخواستہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے، تم تیار ہو، حالانکہ تم ان عورتوں میں سے ہو جنہیں تیار ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ ہر حال میں اچھی لگتی ہیں۔ میرا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور میں نے بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیا، ورنہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ پوچھ لوں کہ کیا وہ اپنی بہوؤں کی بھی اسی طرح تعریف کرتے ہیں؟ ان کے 2 شادی شدہ بیٹے تھے۔ حیات خاصی دیر بعد آئے تھے اور تب تک میں نے خود کو نارمل کر لیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ حیات سے کچھ کہوں اور ان کا موڈ آف ہو جائے۔ پچھلے کچھ عرصے میں وہ ایسی باتوں پر بھی مجھ سے موڈ آف کر لیتے تھے جن میں میرا کوئی قصور نہیں ہوتا تھا، بس وہ ان کو بری لگتی تھیں۔ اس لیے میں احتیاط کرنے لگی تھی کہ ایسی کوئی بات میرے توسط سے ان تک نہ پہنچے۔ البتہ وہ شاپر دیکھ کر چونکے۔ یہ کیا ہے؟ انکل نے دیا ہے۔ میں نے تفصیل میں جانے اور یہ بتانے سے گریز کیا کہ وہ میرے کمرے میں آئے تھے، میرے لیے کچھ تحفے ہیں۔ اوہ اچھا، انہوں نے بس اتنی دلچسپی لی تھی۔ حیات، ہم کب اسلام آباد جائیں گے؟ انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ تم کو معلوم تو ہے، ہم کل جائیں گے۔ میں اب بور ہو گئی ہوں یہاں، ابھی نکلیں گے تو تمہاری بوریت دور ہو جائے گی۔ میں تیار ہو گئی کیونکہ انکل جہانگیر سے کہہ چکی تھی۔ میں نے حیات کی فرمائش پر ساڑی پہنی تھی۔ ان کے گھر میں ساڑی پہننے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے وہ اپنا شوق یہاں پورا کر رہے تھے۔ انہوں نے اسی لیے 2 ساڑیاں لی تھیں۔ جب ہم لنچ کی میز پر آئے تو وہاں انکل جہانگیر نے جس طرح مجھے دیکھا تھا، مجھے پھر غصہ آنے لگا تھا۔ اتفاق سے میں ان کے دائیں طرف بیٹھی تھی اور وہ بار بار مجھے دیکھ رہے تھے۔ بڑی مشکل سے میں نے چند نوالے لیے اور اٹھ گئی۔ حیات نے حیرت سے دیکھا تو میں نے کہا، بس میں نے کھا لیا۔ کچھ تو کھاؤ، آج تو خاص تمہارے احساس میں سب بنا ہے، انکل جہانگیر بولے۔ بس میں نے کھا لیا، میں نے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کچھ دیر آرام کروں گی، میں نے کہا اور وہاں سے جانے لگی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کچھ دیر وہاں رکی تو کچھ کہہ بیٹھوں گی۔ مجھے اس شخص پر شدید غصہ آ رہا تھا جسے اپنی عمر اور مجھ سے تعلق کا خیال بھی نہیں تھا۔ جب میں ڈائننگ روم سے نکل رہی تھی تو میں نے اس کی آواز سنی۔ وہ حیات سے کہہ رہا تھا،
کوئی خوشخبری ہے کیا؟ اپنے کمرے میں آ کر میں روتی تھی۔ جب حیات کو معلوم تھا کہ ان کے باپ کا یہ دوست کس قماش کا آدمی ہے تو وہ مجھے یہاں کیوں لائے تھے؟ اس وقت مجھے ان پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ ان کے آنے سے پہلے میں نے اپنا چہرہ صاف کر لیا، مگر میرا موڈ آف رہا تھا، اور یہ بات حیات نے بھی محسوس کر لی۔ انہوں نے چلنے کو کہا تو میں صرف اس لیے تیار ہو گئی کہ میں اس شخص کے گھر میں کم سے کم وقت گزارنا چاہتی تھی۔ باہر نکل کر میرا موڈ بہتر ہوا تھا۔ حیات نے پوچھا تو میں ٹال گئی تھی کہ میرا موڈ ٹھیک ہے۔ پھر ہم جہاں گئے وہاں میں نے جان بوجھ کر دیر کی۔ شام تک ہم شالابار باغ میں رہے، پھر آس پاس کے تاریخی مقامات کو دیکھا، اور پھر میں نے حیات سے فوڈ اسٹریٹ چلنے کو کہا۔ رات کا کھانا ہم نے وہیں کھایا تھا، اور پھر ایک جگہ سے آئس کریم کھاتے ہوئے ہم رات دیر سے واپس آئے تھے۔ میں نے سکون کا سانس لیا کہ جہانگیر سے سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اگلی صبح جب ہم ناشتے کی میز پر پہنچے تو ملازمہ نے اطلاع دی کہ صاحب کی طبیعت خراب ہے اور وہ آرام کر رہے ہیں۔ مجھے اچھا لگا تھا کہ جاتے ہوئے اس کی صورت نہیں دیکھنا پڑی، لیکن جب ہم نکل رہے تھے تو حیات کے کہنے پر مجھے اس کے کمرے میں خدا حافظ کہنے کے لیے جانا پڑا تھا۔ وہ سرخ آنکھوں اور سوجے ہوئے چہرے کے ساتھ بیڈ پر دراز تھا، اور وہاں مجسموں کے بجائے دیواروں پر واہیات تصاویر لگی ہوئی تھیں۔ میں اسے خدا حافظ کہہ کر جلدی سے وہاں سے نکل آئی۔ میرا موڈ پھر آف ہو گیا تھا۔ حیات باہر آئے اور ہم کوٹھی سے نکلے تو میں نے ان سے صاف کہہ دیا، آئندہ آپ نے اگر اس کوٹھی میں آنا ہو تو مجھے مت لائیے گا۔ حیات کو بھی احساس ہو گیا تھا۔ انہوں نے معذرت کی، سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ انکل نے اپنے بیڈ روم کو بھی اس قدر رنگین بنا رکھا ہوگا۔ اس شخص کو تعلق اور چھوٹے بڑے کا لحاظ بھی نہیں ہے۔ کیا اس کے گھر والے یہاں نہیں آتے ہیں؟ اس کی بہو بیٹیاں اس کمرے اور سوئمنگ پول والے حصے کی طرف نہیں جاتی ہوں گی؟ پتہ نہیں، ویسے میرا خیال ہے کہ وہ لوگ یہاں نہیں آتے ہیں۔ کچھ بھی ہو، میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ اگر مجھے لے کر لاہور آئے تو میں اس کوٹھی میں ہرگز نہیں رکوں گی۔ اب شاید ہی آنا ہو، حیات نے کہا۔ تم فکر مت کرو، اب تمہیں یہاں نہیں آنا پڑے گا۔ حیات نے اسلام آباد جانے کے لیے جی ٹی روڈ منتخب کی تھی کیونکہ موٹر وے ذرا دور پڑتی تھی۔ جی ٹی روڈ بھی اچھی ہے لیکن اس پر ٹریفک بہت زیادہ تھا۔ حیات کے پاس چند سال پرانی کار تھی اور انہوں نے اسے بہت سنبھال کر رکھا ہوا تھا، اس لیے نئی لگتی تھی۔ ہم اسی میں سفر کر رہے تھے۔ اس سے یہ سہولت تھی کہ کہیں بھی جاتے تو ٹیکسی یا کسی کنوینس کے لیے محتاج نہیں ہونا پڑتا تھا۔ ہر جگہ اپنی گاڑی میں گھومتے تھے۔ میں پہلے تو باہر دیکھتی رہی، پھر بور ہو کر میوزک سننے لگی۔ حیات ڈرائیونگ کرتے ہوئے بات نہیں کرتے تھے۔ میں نے نشست ذرا پیچھے کر لی اور آنکھیں بند کر کے ریلیکس کرنے لگی۔ میں نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی تھی، اس لیے جب اچانک کار کو شدید دھچکا لگا تو میں اچھل کر ڈیش بورڈ اور ونڈ اسکرین سے ٹکرائی تھی۔ میرا سر بہت زور سے ونڈ اسکرین پر لگا تھا۔ میرا سر گھوم رہا تھا، اس کے ساتھ ہی شاید کار بھی گھوم رہی تھی۔ میں نے دیکھا کار کھیتوں میں گھسی جا رہی تھی اور حیات اسٹیئرنگ پر اوندھے منہ پڑے تھے۔ پھر کار خود رکی اور اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا۔ مجھے ہوش آیا تو میں ایک آرام دہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور میرے ماتھے پر پٹی رکھ کر اسے ٹیپ لگایا گیا تھا۔ جسم ہلکا پھلکا ہو رہا تھا مگر گلا خشک تھا۔ میں چونک کر اٹھی تو سب سے پہلے میری نظر بیڈ کی سائڈ والی دراز پر رکھے پانی کے جگ اور گلاس پر گئی۔ میں نے بےتابی سے گلاس میں پانی نکالا اور ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر دیا۔ پھر کمرے کا جائزہ لیا۔ دیواروں پر ہلکا گلابی رنگ تھا۔ بیڈ کے اوپر ٹیوب لائٹ لگی تھی اور دوسری دیواروں پر چھوٹے کرسٹل لیمپ لگے تھے۔ ایک طرف کھڑکی پر گلابی رنگ کے پردے تھے اور فرش پر چمکیلے گلابی رنگ کا قالین تھا۔ بیڈ ڈبل تھا اور اس پر بہت آرام دہ گدا تھا۔ ایک طرف 4 پٹ والی بڑی سی الماری تھی، دوسری طرف جہازی سائز کی ڈریسنگ ٹیبل تھی۔ کونے میں چھوٹا صوفہ سیٹ اور گلاس ٹاپ ٹیبل تھی۔ کمرہ بڑا تھا اور یقیناً کسی بڑی عمارت کا حصہ تھا۔ یہ اسپتال نہیں تھا تو پھر میں کہاں تھی؟ میں گھبرا کر اٹھی۔ سب سے پہلے اپنا جائزہ لیا۔ میرے جسم پر لباس ٹھیک تھا
यानी किसी ने मुझे छेड़ा नहीं था। मेरे सैंडल्स बेड के बराबर में रखे थे। जिस्म साफ सुथरा था। अगर कहीं खून या कुछ और लगा था तो साफ कर दिया गया था। मुझे बाजू में तकलीफ़ हुई तो मैंने आस्तीन ऊपर की। कोहनी के जोड़ पर इंजेक्शन का निशान था, बल्कि 2 निशान थे, यानी मुझे 2 इंजेक्शन लगे थे। शायद इसी असर से मेरा जिस्म हल्का फुल्का हो रहा था, वरना हादसे में यकीनन मुझे खासी चोटें लगी थीं, मगर कोई ऐसी चोट नहीं थी कि मुझे अस्पताल में दाखिल होना पड़ता। मेरी कलाई से खड़ी बंदी थी और मैंने वक्त देखा तो मैं चौंक गई। शाम के 7 बज रहे थे, जबकि जिस वक्त हादसा पेश आया तो शायद 11 के आसपास का वक्त था। इसका मतलब था कि मैं 8 घंटे से ज़्यादा बेहोश रही थी। फिर मुझे हयात का ख्याल आया, वो कहाँ थे। मैं जल्दी से सैंडल पहनकर दरवाजे तक आई और ड्रेसिंग टेबल के साथ एक छोटा सा दरवाज़ा भी था, लेकिन वो यकीनन बाथरूम का था। एक दरवाज़ा बाहर जाने वाला था, मगर जब मैंने इसे खोलने के लिए हैंडल घुमाया तो वो लॉक निकला। हैंडल घूम रहा था, मगर दरवाज़ा नहीं घूम रहा था। गोया मैं इस कमरे में कैद थी। मैंने कोशिश की और फिर थक हार कर छोड़ दिया। ज़रा सी कोशिश थे, मैं हाँफने लगी थी। फिर मैंने दूसरे दरवाजे की तरफ आकर देखा, ये खुला हुआ था और मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक बाथरूम का था। ये बड़ा और बहुत आला दर्जे का बाथरूम था, जिसमें बाथटब समेत तमाम सहूलतें मौजूद थीं। एक तरफ पूरी दीवार आईना थी। मुझे लगा जैसे मैं किसी बड़ी सी कोठी में हूँ। मैं वापस आई और दरवाज़ा बजाया। कोई है? मुझे यहाँ क्यों कैद किया हुआ है? दरवाज़ा खोलो। मगर कोई जवाब नहीं आया। वहाँ इतनी खामोशी थी कि सीने में दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। मैंने आईने में अपना मुआयना किया। मेरे सर पर चोट आई थी और इसकी दुखन अभी तक थी, मगर जिस्म में दर्द नहीं था। अब मुझे खौफ आने लगा था। पता नहीं हादसे में क्या हुआ था। हयात को आखिरी बार मैंने स्टीयरिंग पर बेसुध पड़े देखा था और कार बेकाबू होकर खेतों में घुस गई थी। शायद पीछे से किसी गाड़ी ने टक्कर मारी थी। मगर मुझे यहाँ कौन लाया? मुझे अपने पर्स का ख्याल आया, मगर वो यहाँ नहीं था। इसमें मेरा मोबाइल था। पता नहीं वो गाड़ी में रह गया था या मुझे यहाँ लाने वालों के कब्जे में था। मैंने एक बार फिर दरवाज़ा ज़ोरों शोर से बजाया। हर गुज़रते लम्हे मेरा खौफ बढ़ता जा रहा था। मैं किसके कब्जे में थी और मुझे यहाँ क्यों लाया गया था? मैं दरवाज़ा पीट रही थी। अचानक बाहर से क्लिक की आवाज़ आई और फिर हैंडल घूमा। मैं डर कर पीछे हट गई। दरवाज़ा खुला और एक लंबी तड़ंगी और गोरी चिट्टी औरत सामने खड़ी थी। क्या बात है बीबी, क्यों शोर करता है? उसने पठानों के से लहजे में कहा। तुम कौन हो? मुझे यहाँ क्यों कैद कर रखा है? हम नाजुक बीबी, उसने अपना तारुफ कराया। आम हालात में मैं इस तज़ाद पर हंस देती, मगर इन लम्हात में हंसी का शायबा तक नहीं था। तुमने मुझे क्यों कैद किया है? मेरा शौहर किधर है? हमने कैद नहीं किया, हम इधर का निगरान है। हमको तुम्हारे शौहर का भी नहीं पता। तब यहाँ का मालिक कौन है? मुझे कोई तो लाया होगा। इधर का मालिक कोई और है, पर हमको बताने का इजाज़त नहीं है। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। ये जगह कहाँ है? उधर जंगल में, उसने जवाब दिया। हमको जगह का नहीं मालूम। तुम बोलो, भूख लगी है, खाना लाए? चाय शरबत जो बोलो लाएगा। मुझे यहाँ से जाने दो। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी तो वो चट्टान की तरह राह में घायल हो गई। मैंने उसे हटाने की कोशिश की, मगर अपनी जगह से वो जुम्बिश भी नहीं पा सकी थी। मैं समझ गई कि ज़ोर ज़बरदस्ती से यहाँ से नहीं निकल सकती, इसलिए रुहा से लहजे में कहा, अल्लाह के वास्ते, तुम भी औरत हो, मैं किसी की बीवी हूँ, किसी की अमानत हूँ, मुझे जाने दो, वरना मैं बेआबरू होने पर मरने को तरजीह दूँगी। बीबी परेशान ना हो, खिलाफ़े तवक्को उसने नरमी से कहा। अभी आराम करो, तुमको कुछ नहीं होगा। इधर डेरे पर कोई नहीं है, मालिक भी नहीं है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब दरवाज़ा तब बजाना जब कोई ज़रूरत हो। उसने कहते हुए पीछे हटकर दरवाज़ा बंद कर लिया।
اس کا لوک باہر سے کھلتا تھا۔ میں تھکے ہوئے انداز میں واپس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور پھر لیٹ کر رونے لگی تھی۔ مجھے حیات یاد آ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کس حال میں تھا۔ اگر وہ ٹھیک تھا تو اس وقت پاگلوں کی طرح سے مجھے تلاش کر رہا ہوگا۔ حادثے کے بعد ہم سڑک سے زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ یقیناً کسی نہ کسی نے ہماری گاڑی کو دیکھا ہوگا۔ ممکن ہے کہ پہلے اس ڈیرے کے مالک نے دیکھا ہو اور وہ مجھے گاڑی سے نکال لایا تھا۔ اس نے صرف مجھے نکالا تھا، ورنہ حیات بھی تو میرے ساتھ ہوتے۔ اگر حیات وہیں رہ گئے تھے تو بعد میں کسی اور نے انہیں اسپتال پہنچایا ہوگا، اور اللہ کرے وہ ٹھیک ہوں۔ میں نے دل سے دعا کی۔ پھر میں نے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے دعا کی۔ اس دوران میں میرے آنسو مسلسل گر رہے تھے۔ نہ جانے کب تک اسی طرح روتے ہوئے میں سو گئی۔ ایک بار میری آنکھ کھلی تو مجھ پر ہلکا سا کمبل پڑا ہوا تھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ شاید نازک بھی مجھ پر ڈال گئی تھی۔ یہاں ابھی تک سردی تھی، شاید کھلا علاقہ ہونے کی وجہ سے۔ میں کمبل میں گھس گئی جیسے اس کی پناہ لے رہی ہوں۔ دوبارہ میری آنکھ کھلی تو مجھے بھوک کا احساس ہوا۔ صبح ہو گئی تھی کیونکہ گھڑی میں 7 بج رہے تھے۔ میں نے کل صبح کے بعد سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی سے پردہ سرکا کر باہر جھانکا۔ یہ چھوٹے شیشوں والے پٹ تھے جن پر اندر کی طرف مضبوط گرل لگی ہوئی تھی۔ شیشوں کے پاس ایک خوبصورت باغ تھا۔ اس پر گلاب کے تختے لہلہا رہے تھے۔ کوئی 20 گز دور 4 دیواری تھی اور اس کے پار گھنے درخت دکھائی دے رہے تھے۔ نازک بھی ٹھیک کہہ رہی تھی، یہ جگہ جنگل میں تھی، تبھی یہاں کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے پٹ کھولنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ فکس تھے، کھلتے نہیں تھے۔ میں ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئی، اس کی درازیں کھول کر دیکھی، مگر ان میں سوائے کنگھے اور برش جیسی چیزوں کے اور کچھ نہیں تھا۔ الماریوں کے لاک لگے ہوئے تھے اور یہ بہت مضبوط لاک تھے، میں انہیں توڑ نہیں سکتی تھی۔ پھر واش روم میں آئی، وہاں بھی مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی جس سے میں اپنی حفاظت کا کام لے سکتی یا یہاں سے نکلنے کی کوشش ہی کرتی۔ اچانک باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے باہر آئی۔ نازک بھی ہاتھ میں ایک بڑے سائز کی پلاسٹک ٹرے اٹھائے ہوئے تھی۔ اس میں ناشتہ تھا۔ اس نے میز پر ٹرے رکھی اور بولی، بی ناشتہ کر لو، میں کچھ دیر بعد آ کر برتن لے جاؤں گی۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا اور پھر ناشتہ کیا۔ مجھے شدید بھوک لگ رہی تھی، اس کے باوجود کھانے کے لیے مجھے خود پر جبر کرنا پڑا تھا۔ پراٹھے اور تلے ہوئے انڈے تھے، ساتھ میں ایک چھوٹے کیتلی نما تھرماس میں گرم چائے تھی۔ خاص بات یہ تھی کہ ساری چیزیں پلاسٹک کی تھیں، حتیٰ کہ چائے کا مگ بھی ایک خاص قسم کے پلاسٹک کا بنا ہوا تھا، کوئی شیشے یا تام چینی کا برتن نہیں تھا۔ شاید انہیں خطرہ تھا کہ میں ایسی کسی چیز کو ہتھیار کے طور پر یا خودکشی کے لیے نہ استعمال کر لوں۔ اس سے مجھے خیال آیا اور میں نے کمرے کا دوسری نظروں سے جائزہ لیا۔ بیڈ اور دوسرا فرنیچر پارٹیکس اور لکڑی کا بنا ہوا تھا، مگر اس سے کوئی حصہ الگ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میز بھی لکڑی کی تھی اور اس پر بہت موٹے شیشے کا ٹاپ تھا۔ صوفے گدیلے تھے۔ مجھے خیال آیا کہ اگر میں کسی طرح میز کا شیشہ توڑ دوں تو اس کے ٹکڑے کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتی تھی، مگر ٹوٹی میز فوراً نظروں میں آ جاتی۔ مجھے جس طرح اطمینان سے یہاں قید کیا تھا، اسے صاف لگ رہا تھا کہ قید کرنے والوں کو کوئی خوف نہیں تھا، نہ ان کو یہ ڈر تھا کہ میں یہاں سے فرار ہو جاؤں گی۔ میں ایک کمزور عورت ہوں اور مجھ پر ایک تنومت نگراں عورت لگا کر وہ مطمئن تھے۔ پولیس کی بھی رسائی یہاں ممکن نہیں تھی۔ یہ تو یقینی بات تھی کہ اب تک میری گمشدگی کی رپورٹ کرائی جا چکی ہوگی اور حیات کے ساتھ ساتھ اب مجھے پولیس بھی تلاش کر رہی ہوگی۔ یہ سوچ کر میرا دل بیٹھنے لگا کہ میں پورے 1 دن سے غائب تھی، اور اگر میں یہاں سے چھوٹ جاتی اور واپس حیات کے پاس پہنچ جاتی تو کیا میں اپنی پاکیزگی کا یقین دلا سکتی تھی؟ میں نے سوچا تو مجھے اندر سے یقین ہوا کہ حیات مجھ پر ضرور یقین کریں گے۔ وہ جانتے ہیں میں ان سے جھوٹ نہیں بول سکتی ہوں۔ دوسروں کا مجھے نہیں معلوم تھا، مگر اس وقت تو مجھے یہاں سے نکلنا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہوگا۔
ناشتے کے بعد نازک بیوی آ کر برتن لے گئی اور میں نے اسے جو کچھ کہا وہ اس نے سنی انسنی کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد میں چپ ہو گئی اور خود پر قابو پانے کی کوششیں کرنے لگی، ورنہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ چیخیں مار مار کر روؤں۔ میں نے خود کو یاد دلایا کہ اگر میں نے حواس کھو دیے تو شاید کبھی یہاں سے آزاد نہ ہو سکوں۔ میں دوبارہ باتھ روم میں آئی۔ یہاں شیمپو اور دوسرے لیکوڈز کی بوتلیں تھیں جو صفائی کے کام آتے ہیں، مگر ساری بوتلیں نرم پلاسٹک کی تھیں۔ WC اور فرش صاف کرنے والے آلات بھی پلاسٹک کے بنے ہوئے تھے اور ان سے ہتھیار کا کام نہیں لیا جا سکتا تھا۔ ٹب کے اوپر روشن دان تھا اور اس پر اندھا شیشہ لگا ہوا تھا، اس سے پار دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ اچانک میری نظر WC کے فلیش ٹینک کی طرف گئی۔ اس کے اوپر سیرامک کا بنا ہوا بھاری ڈھکن تھا، مگر اس کی ساخت ایسی تھی کہ اسے پکڑ کر استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے معمولی سی کوشش سے اسے فلیش ٹینک سے الگ کر لیا۔ یہ تقریباً 1 فٹ لمبا اور 7 انچ چوڑا تھا۔ وزن 2.5-3 کلو گرام تھا۔ میں نے اسے مشکل سے اٹھایا تھا اور آسانی سے استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ اگر میں اسے توڑتی تو آواز یقیناً باہر تک جاتی اور نازک بھی تفتیش کے لیے آ جاتی۔ میں نے اسے واپس رکھ دیا۔ اب مجھے رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ مجھے کسی خاص مقصد کے لیے یہاں لایا گیا ہے۔ کوئی دولت مند اور اوباش آدمی جسے عورتوں سے دلچسپی ہو، اس طرح کا کمرہ جس سے کوئی بھی آسانی سے باہر نہ جا سکے، اور نازک بیوی جیسی طاقتور عورت کوئی ایسے ہی نہیں رکھتا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ میں یہاں لائی جانے والی پہلی عورت نہیں تھی، مجھ سے پہلے بھی کوئی لائی گئی ہوں گی۔ اب مجھے خیال آیا کہ کہیں میں بردہ فروشوں کے ہتھے تو نہیں چڑھ گئی۔ آج کل اخبارات اور میڈیا میں ایسی کہانیاں عام ہیں، جب موقع پا کر کسی جوان لڑکی یا عورت کو اغوا کر لیا گیا، پھر اسے کسی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اکثر لڑکیاں اور عورتیں ایک سے زیادہ بار فروخت ہوتی ہیں اور بے شمار بار ذلت سے گزرتی ہیں۔ یہ سب سوچتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں اندر ہی اندر خود کو پکا کرنے لگی کہ مجھے بہر صورت یہاں سے آزاد ہونا تھا۔ میں کمرے میں ٹہل رہی تھی اور جب تھک جاتی تو بیڈ پر بیٹھ جاتی۔ ابھی تک میرے ذہن میں کوئی ایسی ترکیب نہیں آئی تھی جس کی مدد سے میں یہاں سے آزادی حاصل کر سکتی۔ نازک بیوی دوپہر میں کھانا لے کر آئی، مگر میرا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے انکار کر دیا تو اس نے معنی خیز انداز میں کہا، کھا لے بیوی، ہو سکتا ہے کہ آج رات تجھے زیادہ توانائی کی ضرورت ہو۔ میں چونک گئی۔ کیا مطلب؟ مطلب بھی سمجھ جائے گی۔ وہ ٹرے رکھ کر چلی گئی، مگر میں نے نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ مجھے فکر تھی کہ مجھے آج رات کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے اندر جیسے گھنٹیاں سی بجنے لگی تھیں۔ کیا وہ خطرہ سامنے آنے والا تھا جو رہ رہ کر میرے ذہن میں آ رہا تھا؟ میں بے چین ہو گئی۔ ہر شریف عورت کی طرح مجھے سب سے زیادہ پیاری اپنی آبرو تھی۔ اگر مجھے موقع ملتا تو میں جان دینا پسند کرتی، مگر عزت نہ دیتی۔ میں ایک بار پھر واش روم میں آئی۔ میں کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھی جس سے آسانی سے اپنی جان لے سکوں، مگر وہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میں فلیش ٹینک کے ڈھکن سے میز کا شیشہ توڑ دوں تو مجھے کوئی ایسا ٹکڑا مل سکتا تھا جسے میں چاقو کے طور پر استعمال کرتی، مگر ابھی اس پر کھانا رکھا ہوا تھا۔ جب نازک بیوی ٹرے لے جاتی تب میں یہ کام کر سکتی تھی۔ وہ 2 بجے آئی اور کھانے کو جوں کا توں رکھا دیکھ کر بولی، تمہارا مرضی بیوی۔ وہ ٹرے اٹھا کر لے گئی۔ اس کے جاتے ہی میں حرکت میں آئی اور واش روم سے فلیش ٹینک کا ڈھکن لا کر اسے احتیاط سے شیشے پر مارا، مگر وہ بہت مضبوط شیشہ تھا۔ اگلی بار میں نے اس پر کمبل رکھ کر مارا تو آواز نہیں آئی، مگر ٹوٹا پھر بھی نہیں تھا۔ تیسری بار میں نے بہت قوت سے مارا اور اس بار شیشہ آواز سے ٹوٹا تھا، مگر ضرب کی آواز نہیں آئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے میں ساکت رہ گئی۔ میری نظر دروازے پر لگی تھی، مگر جب کوئی رد عمل نہیں ہوا تو میں تیزی سے حرکت میں آئی، کمبل ہٹایا۔ میز کا شیشہ 2 حصوں میں بٹ کر نکل گیا تھا۔
میں نے ایک حصہ نکالا اور اسے قالین پر رکھ کر اور اوپر سے کمبل رکھ کر دوبارہ توڑا۔ اس بار اس میں سے 2 لمبے اور نوکیلے ٹکڑے نکل آئے تھے۔ ایک تو چاقو جیسی دھار والا تھا۔ میں نے اسے لیا اور واش روم میں آئی۔ ٹب میں پانی کھول کر میں نے کلائی سامنے کی اور ہمت کرنے لگی کہ اسے کاٹ سکوں، مگر جب میں نے شیشہ کلائی پر رکھا تو میری ہمت جواب دے گئی۔ میں یہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں سسک کر رونے لگی تھی۔ پھر مجھے خیال آیا اور میں نے کمرے میں آ کر جلدی سے میز کا باقی شیشہ اور اس کی کرچیاں صاف کر کے انہیں بیڈ کے نیچے ڈالا اور صرف چاقو جیسی دھار والا ٹکڑا اپنے پاس رکھا تھا۔ شیشہ کیونکہ شفاف تھا، اس لیے جب تک غور سے نہ دیکھا جاتا تب تک میز کے شیشے کی غیر موجودگی کا احساس ہی نہ ہوتا۔ مجھے خیال آیا کہ نازک بیوی آئے گی تو میں اس پر چاقو سے وار کروں تو میرا دل لرز کر رہ گیا۔ میں شروع سے کمزور دل کی تھی، مکھی بھی نہیں مار سکتی تھی۔ کسی انسان کو مارنا تو بڑی بات تھی، میں زخمی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شام تک اسی کیفیت میں بیٹھی رہی کہ اب کرنا کیا ہے۔ شام کو اچانک دروازہ کھلا تو میں نے جلدی سے شیشے کا چاقو تکیے کے نیچے کر لیا۔ اس بار بھی آنے والی نازک بیوی تھی اور اس کے ہاتھ میں وہی بڑا سا خوبصورت شاپر تھا جس میں جہانگیر نے مجھے تحفے دیے تھے۔ اس میں سوٹ ہے، وہ پہن لو، میں 8 بجے آؤں گی، اس نے کہا اور شاپر میز پر رکھنے لگی تھی کہ میں نے جلدی سے کہا، نہیں نہیں، یہ مجھے دے دو۔ لے لو بیوی، اس نے کسی قدر تعجب سے شاپر مجھے تھما دیا اور بولی، اچھی طرح تیار ہونا، اس میں سرخی پاؤڈر بھی ہے۔ وہ حکم دے کر باہر چلی گئی۔ یہ شاپر تو کار میں تھا۔ میں نے اسے بیڈ پر الٹ دیا۔ سلک جیسے نرم اور قیمتی مگر بہت ہلکے کپڑے کا لباس تھا۔ اس سے جسم چھلکتا۔ بہت اعلیٰ قسم کی برانڈڈ میک اپ کٹ تھی۔ ایک پرفیوم تھا۔ سوٹ بغیر دوپٹے کے تھا اور اس کا مقصد صاف ظاہر تھا، مجھے کسی کے لیے تیار ہونا تھا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے ایسا جنون سوار ہوا کہ میں نے شیشے کے چاقو سے پورا سوٹ لیر کر دیا۔ اس کوشش میں میرے ہاتھ پر بھی جگہ جگہ کٹ لگے تھے اور ان سے خون بہنے لگا تھا، مگر اس وقت مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہوا تھا۔ ہانپتے ہوئے میں نے سب چیزیں نیچے پھینک دیں اور اپنے چہرے پر آنے والے بال ہٹائے تو ہاتھ کا خون چہرے پر لگ گیا تھا۔ میری نظر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پر پڑی تو اپنے چہرے پر لگا خون نظر آیا۔ اچانک مجھے ایک خیال آیا۔ میں نے قریب آ کر دیکھا، پھر ہتھیلی سے رسنے والا خون ہونٹوں کے آس پاس لگایا۔ جیسے جیسے خون رس رہا تھا میں بار بار منہ اور ناک کے آس پاس لگا رہی تھی۔ کچھ دیر میں ایسے لگا جیسے میرے منہ ناک سے بری طرح خون نکلا ہے۔ میں واش روم میں آئی اور فلش ٹینک کا ڈھکنا اٹھایا اور اسے لا کر کمبل میں لپیٹ کر مشکل سے گھما کر قالین پر دے مارا، مگر یہ ٹوٹا نہیں تھا۔ اگلی بار میں نے زیادہ زور سے مارا اور اس بار یہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ میں نے ایک ٹکڑا منتخب کیا، یہ آسانی سے ہاتھ میں آ رہا تھا۔ دوسرا ٹکڑا بیڈ کے نیچے ڈال دیا۔ یہ میرے پاس آخری موقع تھا۔ اگر میں کچھ نہ کر پاتی تو شاید پھر میں ہمیشہ کے لیے اپنی نظروں میں گر جاتی۔ اگر زندہ رہتی تو۔ نازک بیوی مجھے 6 بجے کپڑے دے کر گئی تھی اور 8 بجے آنے کو کہا تھا، مگر میں 7 بجے ہی بستر پر ایک خاص انداز میں لیٹ گئی۔ میں نے بائیں طرف کروٹ لی ہوئی تھی اور میرا دایاں ہاتھ کمبل کے پاس تھا جس کے نیچے ڈھکن کا ٹکڑا تھا۔ میرا یہی ہاتھ زخمی تھا مگر اب خون رک گیا تھا۔ اس طرح لیٹنا آسان نہیں تھا مگر میں خود پر جبر کر کے لیٹی رہی۔ اگر نازک بیوی یا کوئی اور وقت سے پہلے اور اچانک آ جاتا تو مجھے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ جیسے جیسے گھڑی کی سوئی 8 کی جانب بڑھ رہی تھی میرے دل کی دھڑکنیں بھی اسی رفتار سے بڑھ رہی تھیں۔ 8 بج گئے مگر اب تک نازک بیوی نہیں آئی تھی۔ میں لیٹے لیٹے تھک گئی تھی اور جسم اکڑ گیا تھا، لیکن جیسے ہی اٹھنا چاہا دروازے پر مخصوص کلک کی آواز آئی۔ میں جلدی سے پوزیشن میں آ گئی۔ میں نے جان کر آنکھیں نیم فا اور منہ کھلا رکھا ہوا تھا۔ دیکھنے والے کو یہ نیچرل لگتا۔ نازک بیوی اندر آئی۔ اس نے ایک نظر اپنی لائی ہوئی چیزوں کا حشر دیکھا، پھر مجھے دیکھا تو تیزی سے لپکی تھی۔
اس نے میرے پاس آ کر جھکتے ہوئے کہا، اوئی ماڑا لڑکی، یہ کیا کیا؟ ابھی اس کا جملہ منہ میں تھا کہ میرا ہاتھ حرکت میں آیا اور ڈھکن کا ٹکڑا اس کے سر سے لگا۔ اس وار کے پیچھے مجھے اور میری ساری قوت اور نفرت تھی۔ شاید اسی لیے نازک بی بی کو آواز نکالنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ اس نے ہلکی سی اوہ کی آواز کی اور لڑک کر پہلے مجھ پر آئی اور پھر اپنے وزن سے نیچے گر گئی۔ اس کے گرتے ہی میں جلدی سے اٹھی۔ سینڈل میں نے پہلے ہی پہن لیے تھے۔ خوش قسمتی سے میرا قد لمبا ہے اور مجھے ہائی ہیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس لیے سینڈل فلیٹ ایڑی والے تھے۔ میں نے ایک نظر بے ہوش نازک بی بی کو دیکھا اور دبے قدموں دروازے کی طرف آئی۔ میں نے باہر جھانکا۔ یہ راہداری تھی جس کے دونوں طرف کمرے تھے۔ آگے جا کر راہداری بائیں طرف گھوم رہی تھی اور ایک طرف سے یہ بند تھی۔ یہاں فرش تھا اور اس پر چلتے ہوئے سینڈل آواز کر سکتے تھے، اس لیے میں نے انہیں اتار کر ہاتھ میں لے لیا اور ننگے پاؤں آگے بڑھی۔ راہداری کے کونے میں آ کر جھانک کر دیکھا۔ آگے یہ ایک بڑے سے ہال میں کھل رہی تھی اور ایک طرف کھڑکیاں تھیں جن سے باغ کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں ایک دروازہ بھی تھا جو باغ میں کھلتا تھا۔ میں دبے قدموں اس دروازے تک آئی تھی کہ مجھے ایک جانی پہچانی آواز آئی، اس نے تنگ تو نہیں کیا؟ تم جانتے ہو جو ایک بار میرے قابو میں آ جائے تو کچھ نہیں کر سکتا، دوسری مردانہ آواز نے کہا، لیکن پہلی آواز نے میرا خون خشک کر دیا تھا۔ وہ جہانگیر کی آواز تھی، تم نے کام اچھا کیا ہے، اس کا معاوضہ بھی اچھا ملے گا۔ بس یہ سوچ لینا کہ خطرہ زیادہ تھا، بندہ بھی تھا اور وہاں دیکھنے والے بھی بہت تھے۔ کوئی گڑبڑ ہو جاتی تو میرے آدمی پکڑے جاتے۔ میں نے صرف تمہارے کہنے پر یہ کام کیا ہے، دوسرے آدمی نے کہا۔ سب کچھ ویسے ہی ہوا جیسے سوچا تھا۔ آدمی معمولی زخمی ہوا اور یہ بے ہوش تھی۔ میرے آدمی اسے اٹھا لائے۔ آدمی کی فکر مت کرو، میں نے اسے لاہور بھیج دیا ہے، 1-2 دن میں وہ ناکام ہو کر ملتان چلا جائے گا، جہانگیر نے کہا اور پھر معنی خیز لہجے میں بولا، وہ تیار ہو گئی ہوگی؟ بالکل، تم نازک بیوی کو جانتے ہو نا، اچھے اچھوں کو سیدھا کر دیتی ہے، وہ تیار ہوگی اور باقی کام تمہارا ہے۔ جہانگیر ہنسا، مجھے تو مزہ ہی اس شکار کا آتا ہے جو بچنے کی کوشش کرے۔ بعد میں اس کا کیا کرنا ہے؟ وہی جو میں نے کہا ہے، میں اس کے آزاد ہونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ اگر میں کچھ دن اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہوں تو رکھ لینا، مگر زیادہ لمبا مت کھینچنا، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ ابھی 2 دن تو میں رکھوں گا اسے۔ میں دمبا خود سے سن رہی تھی اور یہ گفتگو یقیناً میرے بارے میں تھی۔ اچانک مجھے ہوش آیا، میں کھلی جگہ کھڑی تھی۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی حال سے جھانکتا تو میں صاف نظر آتی۔ نازک بیوی کا بھی پتہ نہیں تھا کہ کب ہوش میں آ جائے۔ مجھے ان لوگوں کے ہوشیار ہونے سے پہلے یہاں سے نکل جانا تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور باہر نکل آئی۔ احاطے کی دیوار سے لگ رہا تھا یہ بہت بڑی جگہ تھی، یہاں جگہ جگہ روشنیاں تھیں اور پورا احاطہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے سینڈل پہنے اور دیوار کے ساتھ لگی جھاڑیوں کی طرف بڑھی۔ وہاں میں کسی کی نظروں سے بچ سکتی تھی اور یہاں سے نکلنے کی راہ تلاش کر سکتی تھی۔ جھاڑیاں دیوار سے ذرا ہٹ کر تھیں اور درمیان میں خلا تھا۔ دیوار تقریباً 7 فٹ اونچی تھی اور مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میں اس پر چڑھ سکوں گی۔ مجھے کسی سہارے کی تلاش تھی جس کی مدد سے میں باہر جا سکوں۔ میں چلتی ہوئی سامنے والے حصے میں آ گئی۔ یہاں سے مجھے پورچ اور گیٹ دکھائی دیا۔ اندر 2 گاڑیاں کھڑی تھیں اور گیٹ پر ایک مسلح شخص موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں تیزی سے واپس آئی کیونکہ یہاں جھاڑی ختم ہو گئی تھی اور اس سے نکلتے ہی میں مسلح شخص کی نظروں میں آ جاتی۔ میرے کپڑے جھاڑی سے الجھ رہے تھے، ہاتھ پیروں پر خراشیں آ رہی تھیں، مگر اس وقت مجھے یہاں سے نکلنے کی فکر تھی۔ میں عقبی حصے میں آئی اور یہاں مجھے ایک طرف رکھی کرسی دکھائی دی۔ یہ پلاسٹک کی تھی۔ میں نے اسے اٹھا کر دیوار کے ساتھ رکھا اور کوشش کر کے اس پر چڑھ گئی۔ دیوار کی دوسری طرف دیکھا تو وہاں مجھے کانٹے دار جھاڑیاں نظر آئیں جو یقیناً حفاظت کے لیے جان بوجھ کر لگائی گئی تھیں، اور یہ دیوار کے ساتھ ساتھ لگی ہوئی تھیں۔
अहाते की रोशनी किसी कदर बाहर भी आ रही थी। एक जगह मुझे कुछ खला नजर आया और मैं दोनों हाथों के बल लटक कर इसमें उतर गई। यहाँ मेरे कपड़े और बाल कांटों से उलझे थे और बड़ी मुश्किल से इन्हें छुड़ाती खराशें सहती हुई मैं बाहर आई। जहाँ जहाँ कांटे लगे थे वहाँ बहुत ज़्यादा जलन और तकलीफ़ थी, मगर मैं मारे खौफ के करा भी नहीं रही थी कि मेरी आवाज़ इन दरिंदों तक न पहुँच जाए जो मेरे शिकार का मंसूबा बना रहे थे। खुली जगह आते ही मैं तेज़ी से भागी थी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कहाँ थी और मुझे किस सिमत जाना चाहिए था। बस मैं इस जगह से ज़्यादा दूर निकल जाना चाहती थी। यहाँ हर तरफ दरख्त थे और ज़मीन पर पत्ते बिखरे हुए थे। कहीं कहीं झाड़ियाँ थीं, मगर कहीं बाकायदा रास्ते नहीं थे। भागते हुए जब मैं थक जाती तो रुककर कुछ देर सस्ताती थी। रिहाई की फ़िक्र में खाने के साथ मुझे पानी का भी ख्याल नहीं आया था। अब भागते हुए मुझे प्यास लगने लगी थी। यहाँ दूर दूर तक सिवाय दरख्तों के कुछ नहीं था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुली जगह से गुज़र रही थी क्योंकि यहाँ चाँद की रोशनी थी और रास्ता नज़र आ रहा था, जबकि दरख्तों के नीचे तारीकी थी और मुझे तारीकी से खौफ आ रहा था। मैं भागती रही, कई बार नीचे गिरी और मुझे चोटें भी लगीं, फिर उठकर भागने लगी। बिलाखिर मैं एक कच्चे रास्ते पर निकली। इसकी हालत से लग रहा था कि इस पर शायद बैलगाड़ियाँ और टांगे वगैरह गुजरते थे। गोया मैं किसी दही इलाके में थी। 9 बज रहे थे। मुझे भागते हुए पौन घंटा होने को आया। इन लोगों को यकीनन मेरे फरार का इल्म हो गया होगा और वो मुझे तलाश कर रहे होंगे। मैं लड़खड़ाते कदमों से इस रास्ते पर चल रही थी। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मैं सर झुकाए चल रही थी। उस वक्त मैं बेहोश हो जाती तो फिर इन लोगों या कुछ और गलत लोगों के हत्थे भी चढ़ सकती थी। इसलिए जब ज़्यादा ही थकती तो किसी दरख्त से टेक लगाकर सस्ता लेती थी। ऐसे ही एक बार दरख्त से टिककर मैंने सामने देखा तो कुछ ही दूर रोशनियां दिखाई दीं। ये आबादी थी और मुझे पता ही नहीं चला था कि मैं आबादी के इतने नज़दीक आ गई थी। मैं फिर चलने लगी। ये एक छोटा सा गांव था, शायद 200 घर होंगे और मस्जिद आगाज़ में ही थी। यहाँ बिजली नहीं थी और लालटेन या दूसरी चीज़ों से रोशनी की जाती थी। मैं मस्जिद के पास पहुँची तो इसके सहन में चंद लोग बैठे आपस में बात करते नजर आए। दरवाजे पर पहुंचकर मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैं तकरीबन बेहोश होकर ढेर हो गई थी। मस्जिद में बैठे लोगों ने मुझे देखा और तेज़ी से आए थे। "एते कुड़ी है," किसी ने कहा। "पीछे हो," कोई बोला। "औरतें कोई हाथ ना लगाए।" कुछ देर बाद किसी औरत ने मुझे सहारा देकर उठाया। वो नरमी से कह रही थी, "उठ धिये, हिम्मत पकड़।" मेरा जहन चकरा रहा था। वो मुझे ले जा रही थी और मैं बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो मेरे मुंह में पानी टपकाया जा रहा था और ये आबे हयात बनकर मेरे खलक से नीचे उतर रहा था। मैं बेताबी से पानी पीने लगी। "आराम से धिये," किसी औरत ने कहा। मैं एक छोटी सी कोठरी में चारपाई पर लेटी थी और औरत चम्मच से मेरे मुंह में पानी टपका रही थी। दीवार के साथ चिराग जल रहा था। पानी पीकर मुझे तेज़ी से होश आया था। इसके बाद मुझे गर्म दूध में घी मिलाकर दिया गया। उसने मेरी तवानाई बहाल कर दी थी। औरत मस्जिद के मौलवी साहब की बीवी थी और ये मस्जिद से मुत्तसिल उनका घर था। वही मुझे उठाकर लाई थी। होश में आने के बाद वो मुतजस्सिस थी कि मैं कौन थी और यहाँ कैसे पहुँची थी। मेरे पूछने पर औरत, जिसका नाम सफ़िया था, मुझे बताया कि मैं जहलम से कोई 50 मील दूर एक छोटे से गांव में थी। मैंने इसे मुख्तसरन अपनी कहानी सुनाई कि मैं किस तरह अपने शौहर के साथ जा रही थी और हादसे के बाद कुछ लोग मुझे उठाकर यहाँ ले आए थे। मैंने आमदन जहांगीर का जिक्र नहीं किया था, बस अपनी बेबसी और बेचारगी को पेश किया था ताकि वो मुझसे हमदर्दी करें और मेरे काम आएँ। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक सफ़िया बहुत मुतासिर हुई। उसने मेरे सर पर हाथ फेरा। "कितनी सोनी सूरत दी है अल्लाह ने, बस वही बचाने वाला है।" कुछ देर बाद मौलवी साहब कोठी के दरवाजे तक आए और उन्होंने आड़ से मुझसे सवालात किए और मैंने इनके जवाबात दिए थे। मैंने हयात का मोबाइल नंबर और अपने मुल्तान वाले घर का फ़ोन नंबर दिया। "अगर यहाँ फ़ोन
या मोबाइल की सहूलत है तो? यहाँ बिजली नहीं है तो फ़ोन या मोबाइल कैसे होगा? 10 मील दूर जाना होगा। मौलवी साहब बोले, ये काम कल ही हो सकेगा, लेकिन तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, अब तुम आराम करो। मेरा लिबास कांटों से उलझने की वजह से जगह जगह से फट गया था, इसलिए सफ़िया ने मुझे अपना एक जोड़ा दे दिया। वो भारी जिसामत की औरत थी, इसलिए उसका जोड़ा मुझे बहुत ढीला था, मगर इसे पहनकर मुझे सुकून मिला था, क्योंकि मेरा लिबास कई जगह से फट गया था। सफ़िया ने मेरी खराशों पर लगाने के लिए मरहम भी दिया था। तहफ़्फ़ुज़ और सुकून मिला तो मैं आराम से सो गई। सफ़िया ने मुझे फजर में जगाया। बीबी, उठकर नमाज़ पढ़ लो, अल्लाह का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हें बचाया है। मैं शर्मिंदा हो गई क्योंकि मुझे पहले ही ये काम करना चाहिए था। मैं नमाज़ पढ़कर फिर सो गई, जिससे मैं फिर दर्द होने लगा था। ये गुज़िश्ता रात की भाग दौड़ और गिरने से लगने वाली चोटों का नतीजा था। दूसरी बार मेरी आँख खुली तो सफ़िया ने नाश्ते के साथ इतला दी कि मौलवी साहब कॉल करने जा चुके थे। मैं बेताबी से इनकी वापसी का इंतज़ार करने लगी। इनकी वापसी 2 घंटे बाद हुई थी और उन्होंने बताया कि इनका हयात से रब्ता हो गया था और वो लाहौर से रवाना हो गया है। उम्मीद है कि शाम तक यहाँ पहुँच जाएगा। मैं खुश हो गई। इस बार मैंने शुक्राने के नफिल अदा किए कि अल्लाह ने मेरी इज़्ज़त ही नहीं बचाई थी, बल्कि हयात को भी महफूज रखा था। मैं गिन गिन कर पल गुजारने लगी। सफ़िया मेरे साथ लगी हुई थी और मेरा दिल बहला रही थी। ये दोनों मियाँ बीवी बहुत अच्छी फितरत के थे। इनकी 2 बेटियाँ थीं और दोनों की शादी कर दी थी। सफ़िया को बेटे की ख्वाहिश थी, मगर वो अल्लाह की रज़ा में राज़ी थी। मौलवी साहब की कुछ ज़मीन थी, इससे आने वाली आमदनी से गुजारा होता था। मस्जिद के इमाम का फरीज़ा वो बिला मुआवजा अदा करते थे। 2 कमरों का ये छोटा सा मकान था। वक्त गुजारी के लिए मैं सफ़िया के मना करने के बावजूद उसका हाथ बटाने लगी। इसके बावजूद वक्त नहीं गुजर रहा था। जब घड़ी की सुइयां देखती तो वहीं रुकी नजर आती। दोपहर हुई, खाना खाकर मैं फारिग हुई। सफ़िया दोपहर में मस्जिद में बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाने जाती थी। वो माजरत करके चली गई। ये 1 घंटा मैंने बहुत मुश्किल से गुजारा था। फिर मुझे डर लग रहा था, हालांकि इस वक्त कोई नहीं था। मौलवी साहब खुद मस्जिद में बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते थे। लड़कियों को उन्होंने अपनी बीवी के सुपुर्द कर रखा था। सफ़िया आई, उसने चाय बनाई, मस्जिद में मौलवी साहब के लिए भिजवा कर उसने मेरे और अपने लिए निकाली। 4 बज रहे थे और अभी मैं चाय पी रही थी कि बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। मेरा दिल धड़क उठा था। यहाँ किसी के पास गाड़ी नहीं थी। मेरी बेताबी महसूस करके सफ़िया ने बाहर झांक कर देखा और मुझे बताया कि कोई मस्जिद में आया है। चंद मिनट बाद ही मौलवी साहब हयात के साथ आए थे। मैंने देखकर सफ़िया को बताया कि वही मेरे शौहर हैं, तो मौलवी साहब अंदर ले आए। मैं कोठरी में थी और हयात को अंदर भेज दिया। इन्हें देखकर मेरा सब जवाब दे गया और मैं रोने लगी। मेरा ख्याल था कि वो मुझे देखकर कुछ कहेंगे, कुछ तो बेताबी दिखाएंगे, मगर वो तो बिल्कुल साकित थे। मैंने महसूस किया तो पीछे हट गई। वो आहिस्ता से बोले, खुद को संभालो, हम कहीं और हैं। आप कैसे हैं? मुझे तो होश ही नहीं था। मैंने पूछा। मैं ठीक हूँ। मैं भी बेहोश हो गया था। मुझे अस्पताल में होश आया, सर पर चोट लगी थी। वो बोले, तो मैंने पहली बार इनके माथे पर बंधी पट्टी देखी। मैंने तुम्हारा पूछा तो तुम गायब थीं। शुमाइला, तुम यहाँ तक कैसे आईं? मैंने दरवाजे की तरफ देखा और फिर धीमी आवाज़ में हयात को अपनी कहानी सुनाने लगी। इनकी आंखें फैल गई थीं, ये जानकर कि मुझे बाकायदा अगवा कर लिया गया था। ये जगह जाए हादसा से कोई 70 मील दूर थी और जब मैंने जहांगीर का बताया तो वो उछल पड़े थे। तुमने खुद उन्हें देखा था? नहीं, लेकिन आवाज़ सुनी और फिर सारे हवाले भी वही दिए थे। मैंने कहा, मैंने आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ बताया है, अगर ये गलत है तो इसे लाहौर में होना चाहिए। वो किसी मिनिस्टर से मिलने गुजरानवाला गया था तुम्हारे सिलसिले में। वो झूठ बोल कर गया है। आपको यकीन नहीं है तो इसे कॉल करके देख लें। यहाँ मोबाइल सिग्नल नहीं है, वो आपसे बात नहीं कर सकेगा। हयात का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। ये बहुत बुरा हुआ है। हाँ, इस शख्स ने जलालत की हद कर दी थी। मैंने कहा तो हयात खामोश हो गए। फिर उन्होंने कहा, बस अब चलो।
हमें तारीकी से पहले सड़क तक पहुंचना होगा। मैं भी मुश्किल से पहुंचा हूँ, रास्ता बहुत ख़राब है। मैं तैयार हूँ, बस मौलवी साहब की बीवी से मिल लूँ। अगर ये ना मिलते तो न जाने मेरा क्या होता। हयात बाहर निकल गए। सफ़िया अंदर आई तो मैंने इसके गले लगकर शुक्रिया अदा किया। वो उदास थी। उसने मुझे प्यार किया और बहुत दुआएं दी थीं। मेरा सूट बेकार हो गया था, इसलिए मैं उसी का सूट पहनने पर मजबूर थी। मेरा दुपट्टा वैसे ही कहीं गिर गया था। इसने मुझे अपनी एक चादर दी। इससे मिलकर मैं बाहर आई तो हयात गाड़ी में थे। हयात किसी और की गाड़ी लेकर आए थे। हम रवाना हुए तो हयात बदस्तूर खामोश थे। मैंने गाड़ी का पूछा तो वो बोले, इसका बेड़ा गर्क हो गया है, एक गैराज में खड़ी है, बनने में वक्त लगेगा। अभी तो चलने के काबिल हो जाए तो वापस ले जाऊंगा। ये एक जानने वाले की गाड़ी है। हयात ने मुझसे दोबारा नहीं पूछा था, इसलिए मैंने ही दरियाफ्त किया। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आया है? बात यकीन की नहीं है, जो तुमने कुछ देखा ही नहीं है तो? मैंने सुना तो था, और वो जहांगीर की आवाज़ थी। मैंने तेज़ लहजे में कहा, ये इसी की साजिश है। इसी ने इस आदमी को हायर किया था। किस आदमी को? मैं नहीं जानती। मैंने इसकी भी सिर्फ आवाज़ सुनी है। मैं सिर्फ नाजुक बीवी को जानती हूँ। वो जगह कहाँ है जहाँ तुम्हें कैद रखा गया था? मैं नहीं जानती। अव्वल तो वो जंगल था, और दूसरे में मुंह उठाकर भागी तो मुझे सिमतों का भी इल्म नहीं था। मैं तो बस अपनी इज्जत बचाकर वहाँ से भाग जाना चाहती थी। तुम होश में कब आई? हादसे के 8 घंटे बाद। मैंने बाजू आगे किया। मुझे इंजेक्शन दिया गया था। बेहोशी का? मैं नहीं जानती। गोया तुम्हें कुछ नहीं मालूम कि इस दौरान तुम पर क्या गुजरी? नहीं, मैंने बेचैनी से कहा। हयात, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं। उनका लहजा इतना सर्द था कि मैं चुप हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे तवक्को नहीं थी कि हयात मुझसे इस लहजे में बात करेंगे। मेरा ख्याल था कि वो मुझे ज़िंदा और सलामत पाकर खुशी से पागल हो जाएंगे, मगर इनका रवैया तो औसत भी नहीं था। इसके बाद मैंने दम साध लिया था। सिर्फ एक सवाल किया कि मेरे घर वालों को इस हादसे का इल्म था। हयात ने कहा कि उन्होंने सिवाय अपने बाप और भाइयों के किसी को नहीं बताया है। मैंने सुकून का सांस लिया। इसकी ज़रूरत भी नहीं है। 3 घंटे बाद हम लाहौर पहुंच गए थे। हयात अस्पताल से सीधे जहांगीर की कोठी गए थे। हमारा सारा सामान महफूज रहा था। ये सामान भी इसी कोठी में था। जब हयात ने कार का रुख कोठी की तरफ किया तो मैंने कहा, मैं वहाँ कदम नहीं रखूँगी। ठीक है, तुम बाहर रहना, मैं अंदर से सामान ले आऊँगा। आपको जाने की क्या ज़रूरत है? आप कहकर सामान बाहर मंगवा लें। इस बेगैर शख्स के घर में कदम रखना भी ठीक नहीं है। इसने आपकी इज्जत के खिलाफ साजिश की है। हयात ने जवाब नहीं दिया। कार कोठी के बाहर रोकी और उतरकर अंदर चले गए। चंद मिनट बाद वो सामान ले आए थे। मैंने पूछा, वो शापर नहीं है जिसमें उसने मुझे तोहफे दिए थे? इससे मेरी बात साबित होती है ना? इस बार भी हयात ने कोई जवाब नहीं दिया। वहाँ से हम एक होटल में आए, जहाँ एक कमरा लिया और फिर हयात मुझे वहाँ छोड़कर चले गए। मैंने अपने मोबाइल से अपने घर कॉल की और सबसे दुआ सलाम की। मुझे अंदेशा था कि वो मेरी तवील गुमशुदगी महसूस न कर लें, लेकिन किसी ने ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने बताया कि कार में ख़राबी की वजह से अभी हम आगे नहीं गए हैं, लाहौर में रुके हुए हैं। घर वालों और ख़ास तौर से अम्मी अब्बू से बात करके मेरा जहन हल्का हुआ था। मैं सोच रही थी कि अगर हयात ने मेरी बात का यकीन कर लिया तब भी हम जहांगीर के ख़िलाफ़ क्या कर सकते थे। इसके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं था। मुझे तो इस जगह का भी पता नहीं था जहां मुझे रखा गया था। अगर हम पुलिस में जाते तो हमारे पास कोई सबूत नहीं था, मगर मैं इस शख्स को ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहती थी। इसने सिर्फ मेरी आबरू ही नहीं, मेरी जान लेने का भी मंसूबा बनाया था। अगर मैं वहाँ से निकल ना आती तो चंद दिन जिल्लत की ज़िंदगी जीकर जिल्लत की मौत मर जाती। किसी को पता भी न चलता कि मेरे साथ क्या हुआ है। हयात का रवैया मुझे शौक़ दे रहा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझसे मोहब्बत का दावा आजमाइश के एक ही ज़लज़ले में ज़मीन पोस हो जाएगा। जहांगीर के मकरू मंसूबे के बारे में सुनकर भी
ان کا رد عمل بہت سرد تھا، ورنہ کوئی بھی شوہر دیش میں آئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں میری بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ رات بہت دیر سے آئے اور مجھ سے بات کیے بغیر کروٹ لے کر سو گئے تھے۔ میں نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا، میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، مگر حیات نے بھی نہیں پوچھا کہ میں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ میں ساری رات جاگتی اور روتی رہی۔ صبح میرے سر میں شدید درد تھا اور آنکھیں سوج گئی تھیں، مگر حیات نے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ ناشتے کے بعد وہ پھر چلے گئے۔ یہ سارا دن میں اکیلی رہی اور بیشتر وقت روتی رہی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج حیات سے فیصلہ کن بات کروں گی۔ وہ اس بار بھی رات گئے آئے تھے۔ خلاف توقع مجھے بستر کے بجائے صوفے پر بیٹھے دیکھ کر چونکے۔ خیریت؟ جی نہیں، میں نے تلخی سے کہا۔ میری زندگی میں اب اس نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ حیات، میں آپ کی بیوی ہوں اور بہت مشکل حالات سے گزر کر آئی ہوں۔ اللہ نے میری عزت رکھی اور وہی میرا گواہ ہے۔ لیکن آپ کو کوئی شک ہے تو آپ مجھ سے کھل کر بات کریں، لیکن میرے ساتھ یوں بیگانوں والا رویہ مت رکھیں۔ مجھے کوئی شک نہیں ہے، اور شاید اس ذلیل شخص پر کوئی غصہ بھی نہیں ہے جس نے آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ مجھے غصہ ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم اس کے خلاف پولیس میں نہیں جا سکتے، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، الٹا ہماری بدنامی ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتی ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو میری بات کا یقین ہے؟ انہوں نے کچھ دیر بعد جواب دیا، ہاں یقین ہے، اور میری پاکیزگی پر بھی کوئی شک نہیں۔ نہیں، تب آپ کے اس رویے کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے حیات۔ اگر آپ کو مجھ پر شک ہے تو پھر میں مجبور ہو جاؤں گی۔ کس بات پر؟ یہی کہ اس شخص کے خلاف پولیس میں رپورٹ لکھواؤں۔ وہ مضطرب ہو گئے۔ میں نے کہا نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ مجھ پر شک کریں گے تو میں یہی کروں گی۔ اگر پولیس نے رپورٹ نہیں لکھی تو میں عدالت جاؤں گی، میں نے کہا اور بیڈ کی طرف بڑھی، مگر حیات نے مجھے روک لیا۔ سوری شمی، مجھے اپنے رویے پر افسوس ہے، لیکن تم میری ذہنی کیفیت سمجھو کہ مجھ پر کیا گزر رہی تھی۔ میں نے تڑپ کر کہا، گزری تو مجھ پر ہے، اور اللہ نے کرم کیا مجھ پر۔ حیات اب میری دلجوئی کر رہے تھے۔ انہوں نے کھانے کا پوچھا، اور جب میں نے بتایا کہ میں نے بس صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے تو انہوں نے میرے لیے کھانا منگوایا۔ وہ باہر کھا چکے تھے۔ وہ گاڑی لاہور لے آئے تھے اور یہیں اسے ٹھیک کرا رہے تھے۔ اس میں مزید 2 دن لگتے۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھ سے کہیں گے کہ ہم اسلام آباد اور مری کا رہ جانے والا ٹور مکمل کرتے ہیں، مگر انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ آنے والے 2 دن وہ گاڑی کے ساتھ ہی لگے رہے تھے۔ میں سارا دن ہوٹل میں رہتی تھی۔ حیات کا رویہ ٹھیک ہونے کے بعد میرے دل کا بوجھ بھی ہٹ گیا تھا، اور رفتہ رفتہ جہانگیر کے خلاف میرا غصہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے حیات حق بجانب لگنے لگے تھے کہ بغیر ثبوت کے اس کے خلاف کارروائی کا مطلب تھا کہ ایک طاقتور اور دولت مند شخص کو اپنا دشمن کر لیا جائے۔ میں اس کے چنگل سے بچ نکلی تھی اور میرے لیے یہی کافی تھا۔ تیسرے دن ہم صبح سویرے ملتان کے لیے روانہ ہوئے، کیونکہ ہم مقررہ وقت سے پہلے واپس جا رہے تھے۔ اس لیے حیات نے مجھ سے کہا کہ میں گھر میں یہی کہوں کہ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے ہم جلد واپس آ گئے۔ میں نے واپس آ کر یہی کہا۔ سب معمول کے مطابق ملے تھے، مگر میری ساس اور سسر کا رویہ بہت عجیب تھا۔ انہوں نے صرف میرے سلام کا جواب دیا اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی۔ ان کے انداز میں روکھا پن تھا۔ میں کھٹکی، کیونکہ میرے سسر کے علم میں سب تھا اور مجھے یقین تھا کہ انہوں نے ساس کو بھی بتا دیا ہوگا۔ میں نے حیات سے پوچھا تو انہوں نے ٹالنے کے انداز میں کہا کہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ مجھے یقین نہیں آیا، کیونکہ یہ وہی رویہ تھا جو چند دن پہلے حیات نے میرے ساتھ روا رکھا تھا۔ اب میرے ساس سسر وہی رویہ دکھا رہے تھے۔ آنے والے چند دنوں میں ان کا رویہ ایسا ہی رہا۔ یہی نہیں، میں نے محسوس کیا کہ گھر آنے کے بعد حیات کے انداز میں بھی تبدیلی آئی تھی۔ میری دھمکی کے بعد وہ بدلے تھے، مگر اب پھر وہ ویسے ہی ہو گئے تھے۔ اگرچہ اوپر سے وہ نارمل رہنے کی کوشش کرتے تھے، مگر صاف نظر آتا تھا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں۔ چند دن میں یہ برداشت کرتی رہی، پھر مجھے غصہ آنے لگا۔
کہ آخر یہ لوگ چاہتے کیا تھے؟ میرا قصور کیا تھا؟ کیا میں جان بوجھ کر اغوا ہوئی تھی؟ کیا ان کے نزدیک میں بابرو نہیں رہی تھی؟ اگر ایسی کوئی بات تھی تو انہیں کھل کر کہنا چاہیے تھا، ایسا رویہ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک رات میں نے یہ بات حیات سے بھی کہہ دی تو وہ سرد لہجے میں بولے، ان کا رویہ ٹھیک ہے، اور اگر تم چاہتی ہو کہ کھل کر بات کی جائے تو اس میں تمہارے گھر والے بھی شامل ہوں گے۔ یہ سوچا ہے تم نے؟ یہ میں نے نہیں سوچا تھا، اور نہ ہی مجھے گوارا تھا کہ وہ کسی نہ کرتا گناہ کی سزا بھگتیں۔ میرے گھر والے کیوں شامل ہوں گے؟ کیونکہ یہ ہمارے لیے ذلت کی بات ہے۔ ماں جی اور ابا جی اسی وجہ سے تم سے زیادہ بات نہیں کرتے ہیں، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں روتی تھی۔ جب آپ کو یقین ہے تو آپ انہیں بتاتے کیوں نہیں کہ میں پاک ہوں، مجھے کسی نے نہیں چھوا؟ جو بات میں جانتا نہیں ہوں اس کا انہیں یقین سے کیسے کہوں؟ حیات نے کہا اور کمرے سے چلے گئے۔ میں ساکت بیٹھی رہ گئی۔ میں یہ بھی نہ پوچھ سکی، تو پھر آپ نے پہلے جو کہا تھا اس میں کتنا سچ تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ انہیں میری پاکیزگی پر یقین نہیں آیا، صرف مجھے چپ رکھنے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ اس رات میں ڈنر کی میز پر آئی تو میں نے محسوس کیا کہ سبھی مجھے نظر انداز کر رہے تھے، حتیٰ کہ میری جٹھانیاں بھی جو مجھ سے نارمل بات چیت کرتی تھیں وہ بھی اب خاموش تھیں۔ وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھیں۔ میں نے بڑی مشکل سے کھانا کھایا اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد حیات آئے تو میں نے ان سے پوچھا، کیا سب کو پتہ چل گیا ہے؟ کس بات کا؟ اسی بات کا کہ میں 24 گھنٹے گم شدہ رہی ہوں۔ انہوں نے شانے اچکائے۔ ہو سکتا ہے بھائیوں کو پتہ ہے، انہوں نے اپنی بیویوں کو بتا دیا ہوگا۔ تبھی میرے ساتھ اچھوتوں والا سلوک کیا جا رہا ہے۔ تم فکر مت کرو، خلاف توقع حیات نے نرم لہجے میں کہا، جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیسے؟ یہ وقت ہی بتائے گا، انہوں نے کہا اور لائٹ بجھا کر بستر پر لیٹ گئے۔ اس واقعے کے بعد وہ ایک بار بھی میرے پاس نہیں آئے تھے۔ میں روز کی طرح گھٹ گھٹ کر روتی رہی اور پھر خاموش ہو گئی۔ پتہ نہیں کس وقت میری آنکھ لگ گئی تھی۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حیات بیڈ پر نہیں تھے۔ میں نے باتھ روم کی طرف دیکھا مگر اس کی روشنی بھی بند تھی۔ حیات وہاں بھی نہیں تھے۔ رات کے 3 بج رہے تھے، وہ اس وقت کہاں جا سکتے تھے؟ میں اٹھی اور دروازہ کھولا، وہ کھلا ہوا تھا۔ میں باہر آئی۔ عام طور سے گھر میں رات کے وقت روشنیاں بجھا دی جاتی تھیں، مگر اس وقت ڈرائنگ روم کی طرف سے روشنی چھلک رہی تھی۔ میں آگے آئی تو مجھے کئی افراد کے بولنے کی آواز آئی۔ ڈرائنگ روم کے داخلی حصے پر موتیوں کی جھالر کا پردہ تھا۔ میں پردے تک آئی تو مجھے اپنے سسر کی آواز آئی، جہانگیر سے تعلق ختم کرنا ممکن نہیں ہے، ہماری جننگ فیکٹری کے کاٹن کا سب سے بڑا خریدار وہی ہے، کروڑوں کا بزنس ہے۔ لیکن ابا جی، اس نے جو کیا، حیات نے کہنا چاہا۔ جھوٹ بولتی ہے یہ، میری ساس نے ان کی بات کاٹی۔ اپنی سیاہکاری چھپانے کے لیے وہ جہانگیر پر الزام لگا رہی ہے۔ وہاں میرے دونوں جیٹ بھی تھے، یعنی میری پوری سسرال جمع تھی۔ میرے بڑے جیٹ نے ماں کی تائید کی۔ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ پراسرار طور پر غائب رہی اور اس کے پاس اپنی پاکیزگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اپنی حرکت چھپانے کے لیے وہ جہانگیر انکل پر الزام لگا رہی ہے۔ جہانگیر انکل سچ مچ غائب تھے۔ میں نے موبائل سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ بند جا رہا تھا، حیات نے کہا۔ یہ کوئی ثبوت نہیں ہے، بعض اوقات آدمی کا موبائل بند بھی ہو جاتا ہے، نیٹ ورک پرابلم ہوتا ہے، چھوٹے جیٹ نے کہا۔ میں دم بخود اپنے خلاف لگنے والی فرد جرم سن رہی تھی، حالانکہ وہ سب جانتے تھے کہ جہانگیر کس قماش کا بندہ تھا، مگر وہ ان کا بزنس پارٹنر بھی تھا، اس لیے میں جھوٹی تھی اور وہ سچا تھا۔ میری ساس نے نفرت سے کہا، ایک بات ثابت ہے، اب وہ گندگی کی پوٹ ہے اور اس کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو کیا میں اسے طلاق دے دوں؟ حیات نے پوچھا۔ نہیں، طلاق کی صورت میں یہ مسئلہ اٹھے گا اور ممکن ہے کہ بات عدالت تک چلی جائے، میرے سسر نے کہا۔ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے۔ وہ کیا؟ حیات نے پوچھا۔ اگر شمائلہ اس دنیا میں نہیں رہے گی تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ہم اپنی بہو کو باعزت دفنا دیں گے، یہی اس مسئلے کا واحد مناسب حل ہے۔ وہ سب خاموش ہو گئے۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔
वहाँ मेरे कत्ल की साजिश हो रही थी। फिर सबसे पहले मेरी सास ने तायीद की, ये ठीक कह रहे हैं, इस मसले का वाहिद हल यही है। मेरे दोनों जेठों ने भी तायीद की। हयात खामोश थे। मुझे एक लम्हे को लगा कि वो शायद मुखालफत करें, मगर वो बोले, ठीक है, लेकिन ये काम होगा कैसे? ये काम तुम करोगे। वो सर्द लहजे में बोले, तुम इसे इसके मैके ले जाओगे और रास्ते में डाकू तुमको रोक लेंगे। तुम मज़ाहमत करोगे तो वो फायरिंग करेंगे और गोली शुमाइला को लगेगी। तुम्हारा निशाना बहुत अच्छा है, बड़े जेठ ने कहा। ठीक है अब्बा जी, मैं इसे 1-2 दिन में ले जाता हूँ। वो मेरे कत्ल का मंसूबा तय करके यूँ उठे जैसे मैं इंसान न हूँ, कोई जानवर हूँ, जैसे वो अपनी नाम नेहाद इज़्ज़त पर कुर्बान कर रहे हों। मैं तेज़ी से वापस आई और हयात के कमरे में आने से पहले अपनी जगह लेटकर साकित हो गई। अगर इन लोगों को पता चल जाता कि मैंने इनका सारा मंसूबा सुन लिया है तो वो इसी वक्त मुझे मार देते। हयात के आने पर मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी कपकपाहट रोकी। जो शख्स मुझे अपनी हयात कहता था, अब वही मेरी मौत बनने वाला था। हस्बे तवक्को उसने मुझसे सबसे पहले यही कहा, शुमाइला, मेरा ख्याल है कि तुम कुछ दिन के लिए अपने घर चली जाओ। मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैंने बेदिली से कहा। माँ जी और अब्बा जी का भी यही कहना है, हयात ने इस बार किसी कदर सख्त लहजे में कहा। आज तैयारी कर लेना, मैं तुम्हें कल सुबह छोड़ने जाऊँगा। जी अच्छा, मैंने कहा। अपना मोबाइल मुझे दे दो। वो क्यों? सवाल मत करो। हयात का लहजा दुरुस्त हो गया। मुझे ज़रूरत है। मजबूरन मैंने उसे अपना मोबाइल दे दिया। क्या इसे शक हो गया था कि मैंने सब कुछ सुन लिया है और अब वो चाहता था कि मैं अपने घर वालों से रब्ता ना कर सकूं। घर तो मुझे पहुंचना ही नहीं था। घर में फिक्स्ड फ़ोन भी था, लेकिन वो लाउंज में था और वहाँ हमा वक्त मेरी सास वहाँ मौजूद रहती थी। यही वजह थी कि इस सारे दिन में मुझे मौका नहीं मिला। कई बार मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं चुपके से फ़रार हो जाऊं, मगर गेट पर चौकीदार था और इस घर की बहुओं को अकेले कहीं जाने की इजाज़त नहीं थी। अगर वो रोक लेता तो मेरा पोल खुल जाता और फिर शायद मुझे मौका न मिलता। इसलिए मैंने सब्र से काम लिया। कल सुबह हयात मुझे कत्ल करने के लिए ले जाता तो शायद मुझे मौका मिलता। मैंने दिन में अपनी चीज़ें बैग में रख ली थीं। इस रोज़ हयात जल्दी घर आ गया। मुमकिन है कि इसे हिदायत हो कि मुझ पर नज़र रखे ताकि मैं कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर सकूं। अब मुझे सहरिश की बात याद आ रही थी। उसने ठीक कहा था कि जब इनकी असलियत सामने आएगी तो शायद मुझे पछताने का मौका भी ना मिले, और लग रहा था कि मुझे मौका नहीं मिलेगा। अगली सुबह हयात जल्दी उठ गया। मेरा मोबाइल अभी तक उसके कब्ज़े में था। उसने थोड़ी देर के लिए मुझे दिया कि मैं कॉल करके घर बता दूं कि मैं आ रही हूं, और इस दौरान में वो मेरे सर पर सवार रहा था। नाश्ता करते ही हम घर से निकल गए थे, क्योंकि बकौले हयात के वो मुझे छोड़कर फौरी वापस आता। इसे बहुत ज़रूरी काम था, और ये ज़रूरी काम यकीनन मेरी बाइज़्ज़त तदफीन का होता। मैं अस्पताल से घर आई थी। 1 हफ्ते तक मैं एक निजी अस्पताल में दाखिल रही थी। मेरा दायां पाँव टूट गया था और 2 पसलियां भी टूटी हुई थीं, लेकिन असल में मुझे सर की चोट की वजह से अस्पताल में रहना पड़ा था। मैं पूरे 24 घंटे बेहोश रही थी। MIR के बाद पता चला कि इंटरनल ब्लीडिंग हुई है और इसे साफ़ करने में 1 हफ्ता लग गया था। हयात इस हादसे में मौके पर मर गया था और यूँ मैं बेवा हो गई। होश में आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे ससुराल वाले रोते धोते हयात की लाश ले गए थे और मेरे बारे में कहा था कि अब मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरे घर वाले इनके रवैये पर हैरान थे, मगर असल हैरत उन्हें उस वक्त हुई जब मैंने अब्बा जी और माँ जी को हकीकत बताई। मैंने इनसे कहा कि वो इसे खुद तक रखें, किसी भाई को भी ना बताएं। मैं किसी की आंखों में रुसवा नहीं होना चाहती थी, इसीलिए मेरे ससुराल वालों से भी बात न करने का फ़ैसला हुआ था। वो बात जो मैंने माँ बाप को भी नहीं बताई थी वो ये थी कि यह हादसा हुआ कैसे था। रास्ते में मैं खुद पर काबू न रख सकी और मैंने हयात को बता दिया कि मैं सब जान गई हूँ। इस पर हयात का रद्द-ए-अमल कुछ ऐसा था कि अच्छा हुआ तुम जान गई, अब मुझे तुम्हारी हैरत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तब
مجھے نہ جانے کیا ہوا، میں نے اچانک اسٹیئرنگ پکڑ کر گھمایا اور کار سامنے سے آنے والے ٹرک سے جا ٹکرائی۔ بچنے کا موقع ہی نہیں تھا، یہ سب پلک جھپکتے میں ہو گیا۔ ٹرک حیات والی طرف سے ٹکرایا تھا اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا۔ البتہ مجھے اسپتال پہنچایا گیا اور میں بچ گئی۔ صحت یاب ہونے کے بعد میرے گھر والوں نے میری دل جوئی کے لیے مجھے آگے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اب میں ماسٹر کر رہی ہوں۔